ٹو ناول صورت لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بابر بلوچ کی حویلی میں ناشتے کی تیاریاں ایسے ہو رہی تھیں جیسے کسی بات کا کھانا بنانا ہو۔ بابر بلوچ کی بڑی بہو تسنیم بیگم نوکروں کو ہدایتیں کر رہی تھیں، جبکہ چھوٹی بہو تبسم بیگم سب گھر والوں کو اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ گھر میں کل افراد تقریباً 10 تھے، لیکن کھانا 11 بندوں کا بنتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان سب کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی زرتاشا 2 بندوں کے برابر کا کھانا کھا جاتی تھی۔ زرتاشا ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے تھی جو جتنا بھی کھا لے موٹی نہیں ہوتی۔ تبسم بیگم نے سب گھر والوں کو اٹھایا۔ بابر صاحب پہلے ہی جاگ چکے تھے، صرف زرتاشا اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی، کیونکہ اس کو جگانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کو جگانے کا کام صرف مومنہ ہی کر سکتی تھی۔ زرتاشا کا کمرہ حویلی کی دوسری منزل پر تھا۔ مومنہ سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے تک گئی۔ آج بھی وہ اسے جگانے کے لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اٹھ جاؤ زرتاشا، مومنہ نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ سب ناشتے کی میز پر جمع ہوں گے، تمہارا ناشتہ نہیں بچے گا پھر۔ کھانے کے نام پر زرتاشا آنکھیں ملتی اٹھی۔ کسی کی اتنی ہمت کہ میری جان جگر کو ہاتھ لگائے؟ زرتاشا نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ کون تیرا جان جگر؟ مومنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے میرا کھانا، اور کون؟ زرتاشا نے بے نیازی سے جواب دیا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے آ جانا پھر۔ مومنہ اس کو آواز لگاتی اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بابر بلوچ کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا کرامت بلوچ، ان سے چھوٹا بیٹا صابر بلوچ اور سب سے چھوٹا نادر بلوچ۔ کرامت بلوچ کی شادی ان کے علاقے کی ایک لڑکی تسنیم سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹوں سے نوازا، بڑا بیٹا مصطفیٰ بلوچ، چھوٹا بیٹا حارث بلوچ۔ لیکن قسمت کو جو منظور، حارث کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی کرامت بلوچ کا انتقال ہو گیا۔ تسنیم کو اس کا گہرا صدمہ لگا، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی ساری عمر ان کی تربیت میں صرف کر دی۔ صابر بلوچ کی شادی تبسم بیگم سے ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی تھی جس کا نام انہوں نے مومنہ رکھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نادر بلوچ کی شادی فضا بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کو بھی اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے زرتاشا رکھا۔ زرتاشا بچپن سے ہی سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ ایک ہنس موک طبیعت کی مالک تھی۔ ویسے تو سبھی اس کے لیے اہم تھے، لیکن اس کا جانے جگر تو اس کا کھانا ہی تھا۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ زرتاشا ابھی نہیں آئی تھی۔ ایک خوشخبری دینی تھی تم لوگوں کو میں نے، بابر صاحب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مصطفیٰ کی کال آئی تھی، چھٹی مل گئی ہے اس کو، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سب سے زیادہ خوش تسنیم بیگم تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا جو آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو تو انہوں نے میٹرک کے بعد ہی کراچی بھیج دیا تھا۔ اس نے آگے کی پڑھائی وہیں مکمل کی اور اب وہیں جاب کرتا تھا۔ ابھی سب اسی بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ زرتاشا کھانے کی ٹیبل پر مومنہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مومنہ نے اپنے ناشتے کو اپنی طرف سرکا لیا۔ نہیں کھا رہی، تمہارا ناشتہ میرا اپنا ہے۔ زرتاشا نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر کہا۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، اپنا بھی کھا جاؤ اور دوسروں کا بھی۔ مومنہ نے ٹونٹ ماری۔ دادا جان دیکھیں نا۔ زرتاشا سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے دادا کا سہارا لیا۔ ارے بھائی نہ تنگ کرو میری پوتی کو۔ دادا اس کی حمایت میں بولے۔ تنگ نہیں کرتے اس لیے تو یہ حال ہے۔ مومنہ نے زرتاشا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم تو میرے کھانے سے جلتی رہنا اور اپنا چھپا کر بیٹھی رہنا۔ زرتاشا نے اس کے کھانے کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ سب ان کو میٹھی نوک چھونک کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ زرتاشا حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ حارث کی آواز پر مڑی۔ زرتاشا بات سنو۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ زرتاشا اپنی ہی دھن میں بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بس یہی پوچھنا تھا۔ زرتاشا نے عجیب سا منہ بنایا۔ ہاں میں نے سوچا تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے نا۔ حارث میں بچی نہیں ہوں اور میں بس پاس میں اپنی بکری کے بچے کو گھمانے لے کر جا رہی ہوں۔ زرتاشا نے ایسے خوش ہو کر کہا جیسے وہ بکری کا نہیں اس کا اپنا بچہ ہو۔ اچھا تو میں ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ مومنہ وہاں ٹپک پڑی۔ حارث کی بات ادھوری رہ گئی۔ زرتاشا تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ اب تمہیں کون سا کام پڑ گیا مجھ سے؟ زرتاشا ان کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی اور بس جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ آج مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں نا، تو دادا جان نے ان کی پسند کا کھانا بنانے کو کہا ہے، اس کے لیے بازار جانا تھا، تم چلو گی میرے ساتھ؟ مومنہ اپنی بات پوری کر کے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں یار، میں نہیں آتی۔ اور یہ کون ہے تمہارے مصطفیٰ بھائی؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتے۔ زرتاشا نے اپنے ماتھے کی ایک سائڈ پر انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا۔ یاد ہوں گے تمہیں بھی، بس شکل بدل گئی ہوگی ان کے اتنے سالوں بعد جو دیکھیں گے۔ اس کی بات پر زرتاشا نے ایک آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تم ایسا کرو، حارث کو لے جاؤ، میں تو نہیں آ سکتی۔ اس نے جان چھڑواتے ہوئے مشورہ دیا۔
عائشہ کی بات پر مومنہ نے حارث کی طرف دیکھا۔ صحیح ہے، آ جاؤں گا۔ مجبوراً اس کو بھی کہنا پڑا، اور ورنہ وہ تو زرتاشا کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں۔ زرتاشا یہ کہتی باہر نکل گئی۔ مومنہ حارث کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، میں ابھی آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ مومنہ اس کے تاثرات کو اگنور کرتے کمرے کی طرف چل پڑی۔ زرتاشا اپنی بکری کے بچے کو حویلی سے باہر کھلانے لے آئی تھی۔ وہ اکثر اس کو اپنے ساتھ لے آتی اور بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیلتی۔ ابھی بھی وہ بکری کے بچے کو اٹھائے سے لا رہی تھی۔ اچانک وہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ ارے، کہاں جا رہی ہو؟ زرتاشا اس کو پکڑنے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ سفید رنگ کا جوڑا پہنے، ایک ہاتھ کی انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں پہنے، دوسرے ہاتھ کی کلائی پر گھڑی باندھے ایک ہاتھ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کا موبائل پر ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ کراچی میں تو وہ اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتا تھا، لیکن کوئٹہ میں تو اس سے اپنے دادا کے حساب سے رہنا تھا۔ ابھی وہ ٹائپنگ کر ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کی اور موبائل کان سے لگایا۔ فون سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ مصطفیٰ، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم بتائے بغیر ہی نکل گئے، مل کر بھی نہیں گئے۔ ایسے کوئی کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے شانی کتنے غصے میں ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ بھی تو سرپرائز ہے، اور میں تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ ایک بکری کا بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ اس نے جھٹ سے بریک لگائی۔ اس کے پیچھے زرتاشا بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرا بکری کا بچہ، بھاگے کیوں تھے؟ زرتاشا پیار سے اسے اٹھا کر سلانے لگی اور اسے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سن رہا ہو۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کر کال کاٹی اور ماتھے پر بل لیے کار سے باہر آیا۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ بکری کو سڑک پر لے کر گھوم رہی ہیں؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زرتاشا نے بکری کے بچے سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یہ چہرہ دیکھا دیکھا لگا، لیکن اس نے اگنور کیا۔ او مسٹر، تمہاری گاڑی میری بکری کے سامنے آئی ہے۔ یہ پہلے بھی تو یہی گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی گاڑی کے نیچے نہیں آئی۔ آپ کی گاڑی منحوس ہے۔ زرتاشا اسے اچھی خاصی سنا کر پھر سے بکری کے بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مصطفیٰ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھائیں گے کیا؟ زرتاشا بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی، اس کے نظروں کا بھی جواب دے رہی تھی۔ پاگل عورت۔ مصطفیٰ نے بس اتنا کہا اور دانت پیستے ہوئے کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زرتاشا جلدی سے پیچھے ہوئی اور وہ گاڑی اس کے سامنے سے بھگا کر لے گیا۔ زرتاشا غصے سے اس کو گاڑی کو گھورنے لگی۔ مومنہ اور حارث بازار سے آ رہے تھے۔ مومنہ سامان کچن کی طرف لے جانے لگی، حارث بھی اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ دادا جان وہیں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ تسنیم بیگم گھر کی صفائی کروانے میں مصروف تھیں، جبکہ تبسم بیگم کچن میں اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ مومنہ اور حارث نے سامان کچن میں رکھا اور دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان، مصطفیٰ بھائی کب آئیں گے؟ مومنہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ مصطفیٰ اب کیسا دکھتا ہوگا یہ تو اس سے بھی نہیں پتا تھا، بس اسے دیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ کہا تو اس نے شام کا تھا، شام تک آ جائے گا۔ دادا جان نے اخبار سائڈ پر رکھی اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم لوگ بتاؤ، کچھ پلان کیا ہے؟ دادا جان نے دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ بھی اب بچوں کے ساتھ بچہ بن رہے تھے۔ کس بارے میں؟ حارث نے تعجب سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ مومنہ بھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ جو آ رہا ہے، وہ ابھی اتنے سالوں بعد، تو اس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا نہیں سوچا؟ دادا جان نے ان کو ایسے یقین دہانی کرانی چاہیے جیسے وہ بہت بڑی بات بھول چکے ہوں۔ جی دادا جان، میں نے سوچا ہے۔ مومنہ فوراً جوش سے بولی۔ میں نے سوچا ہم شہر کا کوئی پارک نہیں چھوڑیں گے، سارے پارکس میں گھومیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مومنہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تم تو چپ ہی رہو، پارک سے آگے کا تو سوچ ہی نہیں سکتی تم۔ حارث نے برا سا منہ بنا کر مومنہ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ مومنہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دادا جی کو شکایت لگاتی، حارث پھٹ سے بول پڑا۔ آپ اس کو چھوڑیں دادا جان، میں نے بہت اچھا آئیڈیا سوچا ہے۔ ہم شہر کے سارے ریسٹورینٹ میں باری باری جا کر کھانا کھائیں گے۔ کیسا آئیڈیا؟ اب بھی چڑیل کہے گی کہ میں نے اس کو کاپی کیا ہے۔ حارث نے بغور دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ جن جیسی آئے بڑے مجھے چڑیل کہنے والے۔ مومنہ چڑیل کہنے پر چڑھ کر بولی۔ اپنے آئیڈیا کا نہ ہونے کا خیال وہ خود ہی بھول گئی۔ صرف جن، میں تو دیو ہوں، دیو۔ حارث دونوں ہاتھوں کے ناخن سامنے کر کے ڈرانے والے انداز میں بولا۔ تم لوگ ایسا کرو، لڑ لو، آئیڈیا میں سوچ لیتا ہوں۔ دادا جان جو کب سے ان کی گفتگو میں آئیڈیا کا ویٹ کرے تھے، ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر بولے۔ دونوں اپنی لڑائی چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دادا جان، آپ دیکھ رہے ہیں چڑیل کب سے آپ کے پوتے سے لڑی جا رہی ہے؟ حارث نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، جیسے وہ کچھ کہہ ہی نہ رہا ہو۔ ہاں بالکل، وہ اور میں اپنے جن پوتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔
دادا جان کی بات پر مومنا اور دادا جان ایک ساتھ ہنسے۔ حارث نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ کھول کر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ تسنیم بیگم حارث کی امی وہاں آئیں۔ امی دیکھیں نا، سب میرے خلاف بول رہے ہیں۔ حارث نے دیکھ کر بچہ بنتے ہوئے بولا، ارے بھائی کون بول رہا ہے میرے بیٹے کے خلاف؟ تسنیم بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دونوں دادا پوتی مل گئے ہیں اور میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ حارث نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسلسل منہ بنا کر اسے چڑھا رہی تھی، اور حارث اسے چڑ بھی رہا تھا، یہ تو صحیح نہیں ہے، دونوں دادا پوتی مل گئے اور میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تسنیم بیگم نے حارث کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، آپ جو ہیں ان کے ساتھ تو دادا میرے ساتھ۔ مومنا پیار سے دادا جان کا ایک بازو پکڑتے ہوئے بولی، بھئی دادا تو ہمیشہ اپنی پوتیوں کا ہے، پوتے اپنا پلڑا خود باری کریں۔ دادا جان نے ہاتھ کھڑا کر کے مومنا کی سائڈ لی۔ حارث نے برا سا منہ بنا لیا اور مومنا اسے چڑھانے لگی۔ وہ دونوں بے شک اب بڑے ہو گئے تھے، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے بچپن کی نوک جھونک ابھی بھی جاری رہتی تھی۔ یہی تو اس حویلی کی رونق بنائے رکھتے تھے اور گھر والے انہیں دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ابھی ان لوگوں میں باتیں جاری تھی کہ مصطفیٰ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہ سب لوگ سامنے ہی بیٹھے تھے۔ سرپرائز! مصطفیٰ ان سب کو دیکھ کر خوش جوش سے بولا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ارے میرا بچہ آگے تم! دادا جان نے دونوں بازو پھیلا کر کہا۔ مصطفیٰ ان کے گلے لگ گیا۔ مومنا، تسنیم بیگم اور حارث بھی خوش ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دادا جان کے بعد مصطفیٰ بیگم سے ملا اور پھر حارث کے گلے لگا۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے مومنا کی طرف دیکھنے لگا۔ زرتاشا یا مومنا؟ مومنا ہے یہ، زرتاشا تو کہیں باہر گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، تسنیم بیگم نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مومنا بڑی زور سے مصطفیٰ کو ملی۔ آواز سن کر گھر کے دوسرے بڑے بھی وہاں آ چکے تھے۔ مصطفیٰ باری باری سب سے ملا اور ان سب سے دعائیں لیتا گیا۔ جب مصطفیٰ سب سے مل چکا تو تسنیم بیگم پیار سے ان کی طرف دیکھ کر بولی، جاؤ بیٹا، اوپر تمہارا روم تیار کر دیا ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر ان کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ گھر کی خواتین کچن کی طرف چل پڑیں اور مرد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہاں مومنا اور حارث کھڑے تھے۔ مصطفیٰ جیسے اوپر گیا، دوسری طرف سے زرتاشا حویلی میں داخل ہوئی۔ زرتاشا کہاں تھی؟ تو تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں۔ اسے دیکھ کر مومنا اس کی طرف بڑھی۔ اچھا کہاں ہیں وہ؟ زرتاشا نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے گئے ہیں۔ اس بار حارث بولا، وہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں یار، اتنے پیارے ہو گئے ہیں نا وہ، ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ مومنا نے دونوں ہاتھ ہلا کر ایسے انداز میں بولا جیسے مصطفیٰ سے خوبصورت اور کوئی نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ حارث کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، اصل میں تو وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ حارث نے اس کی بات کا کوئی خاص ریئیکشن نہ دیا۔ مومنا نے منہ مچوڑ لیا۔ میں بھی چینج کر کے آتی ہوں، بکریوں کے ساتھ سارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ زرتاشا اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ذرا کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ مومنا نے اس کو جانے کا کہا اور خود کچن کی طرف چلی گئی۔ زرتاشا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جانے لگی۔ زرتاشا! حارث کی آواز پر اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور آبرو اوپر کیے۔ وہی سوٹ پہنا جو میں نے عید پر تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ حارث نے اپنی خواہش ظاہر کی اور پھر ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنا سر کھجانے لگا۔ زرتاشا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر اسے کہتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف مصطفیٰ اوپر آیا تو اسے سامنے 2 کمرے نظر آئے۔ ان 2 کمروں کے آگے ایک گیلری نما جگہ تھی، پھر اس کے بعد سیڑھیاں تھیں جو تیسری منزل چھت کی طرف جاتی تھیں۔ مصطفیٰ کبھی ایک کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف۔ آخر خود سے ہی فیصلہ کر کے وہ ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا بیڈ تھا جس پر پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ تھا جس پر میک اپ کا ہر سامان پڑا تھا۔ دوسرے کونے میں ایک الماری کھڑی تھی جس کے ساتھ ہیل والی سینڈل رکھی ہوئی تھی۔ لگتا ہے میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، مصطفیٰ یہ سوچتا بیگ اٹھا کر باہر نکلا اور سامنے آنے والی زرتاشا سے ٹکرایا۔ اے ہائے ہائے! زرتاشا نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے بیک وقت کہا۔ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئے اور تو اور میرے کمرے میں بھی گھس گئے۔ زرتاشا دیدے پھاڑے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، او میڈم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا پیچھا کرنے کی، اور عجیب پاگل ہو یار، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ مصطفیٰ جھنجھلا کر بولا، تمہارا گھر؟ اب اور کوئی بات نہیں بنی تو اپنا گھر ہی لے آئے، تم رکو میں دادا جان کو بلاتی ہوں۔ زرتاشا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ تبسم بیگم اس کو پکارتی ہوئی وہاں آئی۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، زرتاشا، مصطفیٰ، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایک دوسرے کے نام جان کر دونوں نے حیرانے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ بیٹا، تم ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ تبسم بیگم مصطفیٰ کو دیکھ کر بولی۔ فریش ہونے ہی جا رہا تھا، غلطی سے اس بن بتوڑی کے کمرے میں گھس گیا۔ مصطفیٰ ابھی بھی زرتاشا کو چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ چاچی، یہ ہمون جادوگر میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں گھس گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ بھائی کمرے میں کیا کام تھا تو تمہیں تو الٹا مجھے ہی باتیں سنانے لگا۔
زتاشا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا، اسے سمجھنا ہے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ مصطفیٰ بیٹا، یہ ساتھ والا کمرہ ہے تمہارا۔ تبسم بیگم نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی آنٹی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے جانے والا نظروں سے زتاشا کو دیکھنے بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زتاشا بھی بھوئیں اٹھا کر اس کو چڑھا جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد تبسم بیگم زتاشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے تو مصطفیٰ شام کو آنے والا تھا، اب جلدی آ گیا، تو بیٹا اب کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ تمہیں کھانا پکانا بھی ہوگا، کچن میں آ کر تھوڑی ہیلپ کر دو ہماری۔ اب فکر ہی نہ کریں چچی، میں بس کپڑے بدل کر اب بھی آئی۔ زتاشا نے ایسے انداز میں کہا جیسے کسی محاذ پر جانا ہو۔ تبسم بیگم مسکرا کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ زتاشا اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی۔ حارث کے کہے ہوئے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے وہ کپڑے مل گئے۔ زتاشا نے مسکرا کر ان کپڑوں کو اٹھایا اور اپنے بازو پر پھیلا کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک اورنج کلر کا شارٹ فراک تھا جس پر معمولی سی کڑھائی کی ہوئی تھی اور شلوار بالکل سادہ تھی۔ زتاشا نے وہ جوڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ تبسم بیگم، تسنیم بیگم اور فضا بیگم کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ دادا جان کی ہدایت پر آج وہ سب کچھ بننا تھا جو مصطفیٰ کو پسند تھا۔ کھانا بنانے والیوں کو انہیں آج چھٹی دے کر شام کو آنے کا کہا تھا، لیکن مصطفیٰ کے جلدی آنے کی وجہ سے تیاریاں بھی جلدی شروع ہو گئیں۔ میں سوچ رہی ہوں اتنی مشکل سے مصطفیٰ آیا، اب تو اس کی شادی کر کے ہی بھیجوں گی۔ تسنیم بیگم کھانا بناتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوئیں۔ کر لیں گے شادی بھی، اتنی بھی کیا جلتی ہے بھابھی، ابھی تو بیچارہ آیا ہے، فوراً دولہا بنا دیں گے اس کو۔ فضا بیگم مصطفیٰ کے حق میں بولی، فضا صحیح کہہ رہی ہے بھابھی، آج ہی تو وہ آیا، ذرا گھل مل لے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ تبسم بیگم نے بھی فضا کے ہاں میں ہاں ملائی۔ کہہ تو تم لوگ بالکل ٹھیک رہی ہو، لیکن مجھے ٹھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس نے وہیں کوئی لڑکی نہ پسند کر لی ہو۔ تسنیم بیگم نے خدشہ ظاہر کیا، ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا بھابھی۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ زتاشا کچن میں داخل ہوئی۔ مومنہ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہو کر پہلا سوال اس نے یہی کیا۔ وہ چینج کرنے گئی ہے، تم آؤ ادھر میرے پاس، میں تمہیں کام بتاتی ہوں۔ فضا بیگم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک چمچہ اس کو تھمایا۔ یہ چمچہ ہلاتی رہنا اور سالن جلنے لگے تو پانی ڈالتی رہنا۔ فضا بیگم اس کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ زتاشا نے ان کے ہاتھ سے چمچہ لیا اور اس کو سالن میں ایسے مارنے لگی جیسے کوئی حلوہ بنانا ہو۔ دیکھیں امی، صحیح کر رہی ہوں نا؟ زتاشا نے فخر سے فضا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ زتاشا تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں صحیح نہیں کر رہی کیا؟ معصوم سی صورت بنا کر پوچھا۔ بیٹا چمچے کو آہستہ آہستہ ہلاؤ، سالن بنانا ہے، حلوہ نہیں۔ تسنیم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زتاشا نے اپنے سر پر ایک چپت ماری اور خود کو پاگل کہتی آہستہ آہستہ چمچہ ہلانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مومنہ بھی وہاں آ کر سب کی ہیلپ کروانے لگی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ مومنہ اور زتاشا کھانا میز پر لگا رہی تھیں۔ گھر کی بیگ مات کو انہوں نے تھوڑا فریش ہونے بھیج دیا تھا۔ اتنے میں دادا جان وہاں کر بیٹھ گئے۔ ارے میری شیرنیاں آج کام کر رہی ہیں؟ دادا جان نے دونوں کو دیکھ کر جوش سے کہا۔ جی دادا جان، آج تو میں نے اپنا کھانا بھی ڈبل بنایا، اور ایسا کھانا بنایا نہ کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ زتاشا اپنے کھانے کی خود ہی تعریف کرتے بولی۔ مومنہ نے آخری ڈونگا میز پر لا کر رکھا اور مسکرا کر زتاشا کی طرف دیکھا۔ آج خیال کیجیے گا زتاشا ہمیں ہی نہ کھا جائے۔ مومنہ کی بات پر دادا جان بھی ہنسی ہے۔ زتاشا نے منہ بنا کر باری دونوں کو دیکھا اور ناراضگی والے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ مومنہ اور دادا جان ایک دفعہ پھر ہنسنے لگے۔ اسے منانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ اور حارث بھی وہاں آ گئے۔ مصطفیٰ کی نظر زتاشا پر پڑی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آج اس شارٹ فراک میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا۔ حارث آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور زتاشا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر سر ہلا کر اس کی تعریف کی۔ زتاشا نے بھی جواباً سر ہلایا۔ مصطفیٰ بیٹا آؤ بیٹھو۔ دادا جان کی آواز پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بھائی باقی لوگ کہاں ہیں؟ دادا جان نے سب کو نہ پا کر کہا۔ وہ فریش ہونے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ مومنہ نے حارث کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زتاشا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ سب نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا۔ زتاشا نے کھانا ڈالتے ہوئے اپنی پوری پلیٹ بھر لی، 2 روٹیاں اپنے سامنے رکھ لیں۔ مصطفیٰ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیران نہ ہو بھائی، یہ اتنا ہی کھاتی ہے۔ مومنہ نے مصطفیٰ کو حیران دیکھ کر زتاشا پر ٹونٹ مارتے ہوئے کہا۔ زتاشا کے منہ میں نوالا تھا، وہ بس اسے گھور کر دیکھتی رہی۔ اچھا بھائی، میں سوچ رہی ہوں آج کا ریسٹ تو ہو گیا، کل ہم کہیں گھومنے کا پلان بناتے ہیں۔ حارث کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ سے مخاطب ہوا۔ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوچ لیا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ دادا جان نے کھانا کھاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا ہے شہر کی اتنی جگہیں ہم گھوم سکیں وہاں گھومیں گے اور ایک اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا بھی کھائیں گے۔ دادا جان نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ تو آج شام ہی چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ زتاشا جلدی سے نوالا نگل کر بولی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، تو ہم سب آ چلیں گے۔
दादा जान ने पुरजोश अंदाज में कहा। सब इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। खाना खाने के बाद ही सबने बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जताशा शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मोमना अलमारी में सर दिए खड़ी थी। मोमना, मुझे समझ नहीं आ रहा जूते कौन से पहन कर जाऊं, तुम थोड़ी मदद ही कर दो। घर वाले चप्पल तो मैं नहीं पहन कर जाऊंगी। जताशा ने बेड पर बैठकर चप्पल उतारते हुए कहा। मोमना ने अलमारी में से मुंह निकाला और इधर उधर देखने लगी। चप्पल, हाँ वो अलमारी के पास पड़ी है, वो पहन लो। मोमना ने अलमारी के पास पड़ी जूतों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। जताशा ने इसकी उंगली के ताक़ुब में जूतों को देखा और चलती हुई इन जूतों के पास आई। जूतों को अपने हाथों की उंगलियों से उठाया, अजीब सी नजरों से इसे देखने लगी। ये तो बहुत बड़ी हील है यार, कहीं गिर गिरा ना जाऊं। जताशा ने जूतों को घुमाकर इन्हें देखते हुए कहा। मोमना अलमारी से एक अदद जोड़ा निकालकर हाथों में पकड़े देख रही थी। जताशा की बात पर इसने इसकी तरफ देखा। नहीं यार, नहीं गिरती तुम, ये अच्छे लगेंगे। मोमना ने एक नज़र इसे देखा और फिर अपने सूट की तरफ देखकर बोली, मैं तो यही पहनूंगी, कितना अच्छा है ना। इसने सूट को जताशा को दिखाते हुए कहा। हाँ अच्छा है। जताशा ने बस एक नज़र इसके सूट को देखा। मोमना अपना सूट लिए वॉशरूम की तरफ चली गई और जताशा वहीं बेड पर बैठकर जूते पहनने लगी। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। कॉल पिक करके इसने फ़ोन कान से लगाया। मुस्तफ़ा, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। फ़ोन से शानी की नाराज़गी भरी आवाज़ उभरी। मुस्तफ़ा ने कहका लगाया। अभी तक नाराज़गी चल रही है? मुझे तो लगा था मुझे भूल गए होगे। तुम जैसी बला को भूल सकते हैं हम? मैं भूलने वाली चीज़ तो नहीं हूँ। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। बाकी सब छोड़, ये बता वापस कब आ रहा है? मैं और मारिया तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अभी तो आया हूँ यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। 10 ही तो छुट्टियाँ हैं, फिर वापस आ जाऊँगा। मुस्तफ़ा ने तफसील बताते हुए कहा। 10 दिन, चलो कर लेंगे हम वेट। शानी ने 10 दिन पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कोई जवाब देता, हारिस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं बाद में बात करता हूँ। इसका जवाब सुने बगैर मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दी। आप तैयार नहीं हुए भाई? हारिस ने इसके साथ बैठते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। मुस्तफ़ा ने अपने कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भाई, वहाँ जाकर कोई लड़की वड़की फंसाई या ऐसे ही? हारिस ने आखिरी बात पर हाथ घुमाकर बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं लड़की फंसाने वाला हूँ? मुझ जैसे शरीफ लोग एक काम नहीं करते। मुस्तफ़ा ने मुंह मचोड़कर फखरिया अंदाज में कहा। तो मतलब कोई नहीं पटाई, कोई पट्टी ही नहीं? मुस्तफ़ा ने मासूम बनकर कहा। इसकी बात पर दोनों का एक साथ कहका बुलंद हुआ। जताशा ऊंची हील पहनकर शीशे के सामने खड़ी खुद को हर जाविये से देख रही थी। कभी मुंह मचोड़ लेती तो कभी हंसने लग जाती तो कभी खुद से रोने की एक्टिंग करने लग जाती। मोमना फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। तुमने चेंज नहीं करना? वो जताशा को देखते बोली। मैं ये कपड़े अभी थोड़ी देर पहले ही तो हारिस के कहने पर पहने हैं। हारिस के नाम पर मोमना का चेहरा स्पॉट हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, ये कोई ख़ास अच्छे नहीं लग रहे। मोमना ने इसको सर से पैर तक देखते हुए कहा। क्या नहीं अच्छे लग रहे? तो मैं चेंज कर लूँ? जरदाशा ने पहले शीशे में खुद को देखा, फिर मोमना की तरफ देखकर कहा। हाँ कर लो चेंज। मोमना ने अलमारी की तरफ जाते हुए कहा और अलमारी से एक सूट निकाल कर इसको दिया। ये पहन लो, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। मोमना ने सूट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जरदाशा ने इसके हाथ से सूट लेकर इसे देखने लगी। ठीक है, वो बेदिहानी से कहती वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मोमना भी इसकी तरफ ही देख रही थी। इसने हल्का सा मेकअप किया और खुद को देखने लगी। लाल रंग के शॉर्ट फ्रॉक में जिस पर ब्लोची कढ़ाई की हुई थी, बाल खुले छोड़कर लाइट सा मेकअप किए वो बिल्कुल परी लग रही थी। आईने में खुद को देखकर वो खुद पर ही फिदा हुई जा रही थी। बस करो, अब खुद को ही खुद ही नजर लगाओगी क्या? मोमना ने इसे खुद को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो बोला। अच्छी नहीं लगती? अच्छा नहीं लगाती नज़र। वो ये कहती मोमना के पास आकर बैठ गई। अभी वो ठीक से बैठी ही नहीं थी कि एक मुलाजमा भागती हुई इनके कमरे में आई। बीबी जी, वो आपके दादा जान की तबीयत ख़राब हो गई है। मुलाजमा ने फूले सांस के साथ जल्दी जल्दी कहा। जरताशा और मोमना उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ दौड़ी। साथ वाले कमरे से मुस्तफ़ा और हारिस भी निकल रहे थे। वो चारों सीढ़ियां चढ़कर नीचे उतरने लगे। ऊंची हिल की वजह से जरताशा आहिस्ता आहिस्ता चलती सबसे पीछे रह गई। दादा जान के कमरे में पहुंचकर हारिस ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और मुस्तफ़ा इनके साथ जाकर बैठ गया। मोमना और घर की सारी औरतें भी परेशानी से इनके आगे पीछे खड़ी थी। दादा जान बेड पर लेटे दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रहे थे। जरताशा भी वहां पहुंच गई। दादा जान की हालत देखकर वो भाग कर इनकी तरफ आई। दादा जान क्या हुआ है इन्हें? इसने पास बैठे मुस्तफ़ा से सवाल किया। ये तो डॉक्टर आएगा तो पता चलेगा। मुस्तफ़ा ने दादा जान की हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। हारिस के बुलाने पर थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर मौजूद था।
کمرے میں سب لوگ جمع تھے۔ ڈاکٹر صاحب دادا جان کا چیک اپ کر چکا تھا۔ دادا جان اب آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ چیک اپ کر کے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، شکر ہے دل کا دورہ نہیں ہوا۔ آپ لوگ بس انہیں چکنائی والی چیزیں دینے سے احتیاط کریں، کچھ ہفتوں تک انہیں پرہیزی کھانا ہی دیں، ڈاکٹر نے ان سب کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے چل دیے۔ حارث ان کو باہر تک چھوڑ کر آیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دادا جان نے آنکھیں کھولیں۔ دادا جان، زرتاشا اور مصطفیٰ ان کے طرف بڑھے۔ ان کی ایک طرف زرتاشا اور دوسری سائڈ پر مصطفیٰ آ کر بیٹھ گیا۔ دادا جان نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولے، میری وجہ سے تم لوگوں کا پلان بھی خراب ہو گیا۔ نہیں دادا جان، آپ سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میرے بچے، لیکن میں نہیں چاہتا تم لوگ میری وجہ سے رہ جاؤ۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ زرتاشا نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیا۔ دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری وجہ سے پلان کینسل نہ کرو، اور مجھے تو ویسے بھی ڈاکٹر نے نائی والے کھانوں سے منع کر دیا ہے، میں باہر کا کھانا کیسے کھاؤں گا؟ سب گھر والے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایسے مت دیکھو، مجھے میری خواہش سمجھ کر ہی قبول کر لو۔ دادا جان نے سب کی نظریں خود پر پڑتی دیکھیں تو کہا۔ سب ان کی بات پر مسکرا دیے، لیکن دادا جان لیکن کچھ نہیں، تم لوگ جا رہے ہو، بس یہ میرا حکم ہے۔ دادا جان نے حکمانہ لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادا جان کے سامنے ان کو ہار ماننی ہی پڑی، تیار تو وہ لوگ پہلے سے ہی ہو چکے تھے۔ سب لوگوں کو مل کر، اسپیشلی دادا جان کو مل کر، وہ باہر کی طرف چل پڑے۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور حارث اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ دونوں لڑکیاں پیچھے والی سیٹس پر بیٹھ کی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو مصطفیٰ نے گاڑی چلائی۔ مصطفیٰ نے شیشے کی طرف دیکھا جس میں سے زرتاشا باہر کا نظارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ کرتے کرتے نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیتا۔ پہلے گھومنے چلتے ہیں، مصطفیٰ نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے کھانا کھانے چلتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے سارا کھانا ہضم ہو گیا ہے۔ زرتاشا نے اس کی بات کی مخالفت کرتے معصوم بنتے ہوئے کہا، لیکن یہ کون سا وقت ہے کھانا کھانے کا، ابھی تو کھایا تھا۔ مصطفیٰ نے شیشے میں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کھانا کھانے کا کوئی وقت تھوڑی ہوتا ہے، کھانا جب بھی ٹائم میں ملے کھا لینا چاہیے۔ زرتاشا نے اپنی فلسفی جھاڑتے ہوئے کہا۔ مومنہ اور حارث نے اپنی ہنسی چھپائی۔ مصطفیٰ نے دانت پیس کر اس کو دیکھا اور گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ چاروں گاڑی سے نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ریسٹورنٹ کا فرسٹ فلور کپلز جبکہ سیکنڈ فلور فیملیز کے لیے مختص تھا۔ میرے خیال سے ہمیں سیکنڈ فلور پر بیٹھنا چاہیے، مصطفیٰ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہاں پر بہت سی فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں، وہ لوگ بھی چلتے ہوئے ایک ٹیبل کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ نے آواز دے کر ویٹر کو بلایا۔ ویٹر ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے ان کی طرف آیا۔ مصطفیٰ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زرتاشا نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لے لیا۔ مصطفیٰ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو، چکن قورمہ، چکن کباب، لیگ پیس، چیسٹ پیس اور چکن پکوڑا ہو تو وہ بھی لے آنا۔ زرتاشا نے سب کی پرواہ کیے بغیر کھانا آرڈر کر کے مینیو کا کارڈ ویٹر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ چکن کا کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی لیتے آنا۔ مصطفیٰ نے زرتاشا کی طرف دیکھ کر ٹونٹ مارتے ہوئے کہا، ہاں لیتے آنا۔ زرتاشا نے اس کی بات کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے اس کو گھورا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ ایسے بے خیالی میں ہی زرتاشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت تو ہے، مصطفیٰ نے دل ہی دل میں کہا۔ سڑو انسان گھورتا رہے گا، تعریف نہیں کرے گا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے زرتاشا بھی دل میں ہی بولی، تعریف تو بالکل نہیں کروں گا، خواہ مخواہ سر چڑھ جاؤ گی۔ مصطفیٰ نے دل میں جواب دیا۔ ابھی ان کے دلوں کی جنگ چل رہی تھی کہ دور ویٹرز ان کا کھانا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ ویٹرز کے جانے کے بعد زرتاشا تو بھوکے شیر کی طرح جلدی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ مصطفیٰ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مومنہ اور حارث کی طرف جو یہ پرسکون ہو کر کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد زرتاشا ریسٹورنٹ کی ایک کھلی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے نیچے کا نظارہ دکھتا تھا۔ مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیان سے، یہ نہ ہو ہوا اڑا کر لے جائے تمہیں۔ مصطفیٰ نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال کرو تم، میں تو نہیں اڑوں گی۔ زرتاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اپنا خیال ہے اس لیے تو کم کھاتا ہوں، ورنہ کیا پتا ریسٹورنٹ میں ہی پیٹ خراب ہو جائے۔ مصطفیٰ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، بہت گندے ہو تمہارے ساتھ کھڑا ہونا ہی فضول ہے۔ زرتاشا اسے دیکھتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کو جاتے دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ زرتاشا تیز چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی چیخ بھی نہ نکل پائی۔ آخری سیڑھی پر اس کا ماتھا لگا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ زرتاشا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ویٹر نے اس کو دیکھا اور بھاگتا ہوا مصطفیٰ کی طرف آیا۔ سر، وہ آپ کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔
ویٹر نے جلدی جلدی کہا میری بیوی کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ نے بے دہانی سے کہا، پھر ایک دم اسے زرتاشا کا خیال آیا اور وہ ویٹر کو دیکھتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مصطفیٰ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ زرتاشا آخری سیڑھی کے پاس بے ہوش پڑی تھی اور وہ اس کے پاس آیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ مصطفیٰ کو بھاگتا دیکھ کر مومنہ اور حارث جو اور چیزوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئے۔ زرتاشا مومنہ بھی پریشانی سے گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے اٹھانے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ حارث کا دروازہ کھولو، یہ کہہ کر وہ کار کی طرف دوڑا۔ حارث اس کے آگے تھا، اس نے جلدی سے جا کر کار کی پچھلی سیٹس کا دروازہ کھولا۔ مصطفیٰ نے زرتاشا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، مومنہ بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گئی اور زرتاشا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حارث فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی چلا دی۔ ڈاکٹر زرتاشا کا چیک اپ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، حارث اور مومنہ پریشانی سے باہر کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان حارث تھا، وہ پریشانی سے سر پکڑ کر ایک طرف رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ مومنہ اور مصطفیٰ پاس ہی پریشان سے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ بھائی، ہمیں گھر والوں کو فون کر کے بتا دینا چاہیے، مومنہ نے فکر مندی سے مصطفیٰ سے کہا۔ نہیں مومنہ، دادا جان کی طبیعت پہلے خراب ہے اور زیادہ نہ بگڑ جائے، زرتاشا ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مومنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کے روم کی طرف دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ چلتا ہوا حارث کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حارث نے زخمی سا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مصطفیٰ ٹھٹکا۔ یہ ثبوت اس بات کے لیے کافی تھا کہ حارث زرتاشا کو پسند کرتا ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب وہ پریشانی سے زرتاشا کو اٹھائے کار کی طرف لا رہا تھا۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور روم کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئے، سب ان کی طرف بڑھے۔ پیشنٹ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر تینوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ حارث اور مومنہ اس سے ملنے کمرے کی طرف چل دیے۔ مصطفیٰ نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ زرتاشا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مومنہ اور حارث اس کے دونوں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر زرتاشا اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ تم اٹھو نہیں، پھر سر درد کرے گا۔ حارث نے اسے اٹھنے سے منع کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، زرتاشا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوری زرتاشا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی تمہیں ہیل پہننے کو بولا تھا، مومنہ نے شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ روم کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹک لگا کر کھڑا تھا۔ نہیں، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، غلطی میری اپنی تھی، اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ گھر چلتے ہیں نا، مجھے بھوک لگی ہے، زرتاشا زور سے بولی اور پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی بات پر حارث اور مومنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ البتہ مصطفیٰ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ڈاکٹر اسے میڈیسن لکھوانے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب گھر والے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دادا جان کی طبیعت بھی اب سنبھل چکی تھی اور وہ حسب معمول صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ کی گاڑی کی آواز آئی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنی جلدی آ گئے یہ لوگ، دادا جان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ، زرتاشا، مومنہ اور حارث گھر کے اندر آئے۔ زرتاشا بیٹا، فضا بیگم اس کے سر پر چوٹ دے کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے ایک ساتھ دو سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں امی، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اب بالکل ٹھیک ہوں، زرتاشا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری بچی سیڑھیوں سے گر گئی اور تم لوگوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ دادا جان نے زرتاشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر باقی لوگوں سے شکایت کی۔ دادا جان، ہم نے سوچا آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو زرتاشا کو سن کر اور خراب نہ ہو جائے، مومنہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زرتاشا نے اس کو جاتا دیکھا، اس کے اس رویے کو وہ خاص طور پر نوٹ کر رہی تھی۔ امی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دینا، زرتاشا نے بچوں کی طرح کہا۔ فضا بیگم کو اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا۔ میں ابھی لگاتی ہوں، بس تھوڑی دیر ہے بننے میں، تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ فضا بیگم کچن کی طرف چلی گئیں اور وہ لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد کھانے کے میز پر سب لوگ موجود تھے۔ زرتاشا بار بار مصطفیٰ کی طرف دیکھتی لیکن وہ اسے مکمل اگنور کیے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کھڑوس، زرتاشا نے دل میں سوچا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا چھٹیاں کتنے دن کی ہیں تمہیں؟ تسنیم بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا۔ 10 دن کی، اب 9 دن کی رہ گئی ہے، مصطفیٰ نے کھانے سے رک کر جواب دیا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ صرف 10 دن بیٹا، اب تم آئی ہو تو میں ایسے نہیں جانے دوں گی تمہیں، میں چاہتی ہوں پھر تمہیں انہی چھٹیوں میں تمہاری اور حارث کی شادی کر دی جائے، تسنیم بیگم نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر مصطفیٰ نے کھانا روک کر چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ حارث بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے تمہارے دادا جان کی بھی یہی خواہش ہے، تسنیم بیگم نے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میں چاہتا ہوں دونوں پوتوں کے سر پر صحرا دیکھوں اور پھر ان کے بھی بچے دیکھوں۔
दादा जान ने जोर से कहा, अम्मी मुझे अभी बिल्कुल शादी नहीं करनी, आपको अपने बेटे की शादी करनी है ना तो आप हारिस की शादी कर दें, जरताशा के साथ में फिर कभी कर लूँगा। मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ से नॉर्मल लहजा रखते हुए कहा। मोमना और जरताशा दोनों ने चौंक कर इसे देखा। हारिस का भी यही हाल था। ये कब हुआ? दादा जान ने हारिस की तरफ देखते हुए कहा। हारिस नजरें चुराने लगा। नहीं दादा जान, भाई तो ऐसे ही। अच्छा तो तुम जरताशा को पसंद नहीं करते? मुस्तफ़ा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पूछा। हाँ नहीं, वो हारिस बुकलाने लगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जरताशा से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, जरताशा के लिए कोई लड़कों की कमी है? दादा जान ने भी मुस्तफ़ा को आंख मारते हुए कहा। नहीं नहीं, हारिस जल्दी से बोला। पूरे घर की नज़रें इस पर ही थी। मेरा मतलब है। अच्छा ठीक है, हारिस ने हार मानते हुए कहा। ले अम्मी जान, एक बेटा आपका राजी हो गया, अब अपनी देवरानी से अपनी बहू का हाथ मांगे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। मुस्तफ़ा ने खुश होते हुए कहा। ये तो वही जानता था कि अंदर कैसी जंग छिड़ी है। इसका दिल कह रहा था कि अभी उठकर सबसे कहे कि जरताशा सिर्फ इसकी है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, लेकिन वो चुप था क्योंकि जरताशा इसके भाई की पसंद थी। भाई हमें क्या एतराज़ होगा? अगर हमारे बेटी राजी तो हम भी राजी। फिजा बेगम ने सवालिया नज़रों से जरताशा की तरफ देखा। जरताशा ने हारिस की तरफ देखा। वो इसी की तरफ जवाब तलब नज़रों से देख रहा था। वो तो किसी और को पसंद भी नहीं करती थी, तो हारिस इसके लिए एक अच्छी चॉइस थी। इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला लिया और सर झुकाकर शर्माने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को मुबारक देने में मसरूफ थे, सिवाय मोमना के। वो भी यकीनी से जरताशा की तरफ देख रही थी। इसे लगा था वो मना कर देगी, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ था। खाने के बाद मुस्तफ़ा अपने कमरे में आ गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों बेचैन है। जरताशा के लिए तो इसके दिल में कुछ नहीं था, तो ये अचानक एहसास कहाँ से आ गया था? अब जो भी था, इसे अब जरताशा को भूलना था, क्योंकि वो अब इसके भाई की होने जा रही थी। पहली दफ़ा तो इसे प्यार हुआ था और वो भी इसका नहीं हो सकता। अब मुझे बस अपने भाई की खुशी में खुश होना है। इसने बाकी सारे ख्यालों को झटक कर खुद से ही कहा। इसने यही सोचा कि वो कराची वापस चला जाएगा और सब भूल जाएगा। फिजा बेगम घर की सफाई कर रही थी और करवा ही रही थी। तस्नीम बेगम सोफे पर आकर बैठी। फिजा बेगम को इशारे से अपने पास बुलाया। वो नौकरों को काम सौंपती इनके पास आकर बैठ गई। जी भाभी। वो इनके पास बैठकर सवालिया नजरों से इन्हें देखने पूछने लगा। फिजा तुम जरताशा से एक दफ़ा बात कर लो, इससे कोई इतराज़ तो नहीं होगा, लेकिन पूछना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर वो रजामंद है तो हम मुस्तफ़ा के वापस जाने से पहले शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी की। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं अभी जरताशा से बात करती हूँ। फिजा बेगम इनसे कहती वहां से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मोमना परेशानी से कमरे में बैठी आज के बारे में सोच रही थी। वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, लेकिन इस वक्त कभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो तेजी से अपना दिमाग चला रही थी, क्योंकि इसने जल्दी से कोई हल सोचना था। जरताशा भी इसके पास बैठी इसी बारे में सोच रही थी। वो तो यही सोचने में मसरूफ थी कि मुस्तफ़ा को हारिस का कैसे पता चला। इसने खुद ही बताया होगा। इसने अपने ही सवाल का खुद ही जवाब दिया और सारे ख्यालों को छोड़कर अपनी शादी के बारे में सोचने लगी। इतने में फिजा बेगम कमरे में आई। जरताशा और मोमना इन्हें देखकर खड़ी हो गई। बैठो बेटा। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया और जरताशा के पास आकर बैठ गई। जरताशा बेटा, तुम आज जो खाने के मेज़ पर बात हुई, इसी बारे में पूछना था तुमसे। जरताशा गौर से बात सुनने लगी। फिजा बेगम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। हारिस अच्छा लड़का है, मुझे तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब लगता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम बताओ, तुम राजी हो इस रिश्ते से? फिजा बेगम ने इसका हाथ पकड़कर शफकत से इसे देखते हुए कहा। जरताशा ने इनकी तरफ देखा और थोड़ा शर्मा कर बोली, अम्मी आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? फिजा बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। मोमना बेटा। उन्होंने पास बैठी मोमना को मुखातिब किया। वो एकदम ख्यालों से बाहर आई। जी जी आंटी। बेटा शादी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तस्नीम भाभी ने कहा है कि मुस्तफ़ा के वापस जाने से पहले वो शादी करना चाहते हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। मोमना ने बेध्यानी से इनकी बात सुनी। मोमना बेटा तुम सुन रही हो ना? फिजा बेगम ने इसे ख्यालों में गुम देखा तो कहा, जी आंटी सुन रही हूँ। इसने गौर से इन्हें देखते हुए कहा, अच्छा तुम लोग अपनी तरफ से कोई तैयारी करना चाहो तो कर लेना, मैं सबको खुशखबरी देकर आती हूँ। फिजा बेगम ने मुस्कुराकर इन्हें देखा और कमरे से बाहर चली गई। तस्नीम बेगम सोफे पर बैठी फिजा बेगम का इंतजार कर रही थी। जरताशा के कमरे से निकलकर फिजा बेगम इनके पास आकर बैठी। तस्नीम बेगम जवाब तलब नजरों से इन्हें देखने लगी। जरताशा को कोई इतराज़ नहीं है। फिजा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी अब्बा जान को बताकर आती हूँ। तस्नीम बेगम दादा जान को बताने चली गई। फिजा बेगम भी नादिर साहब को बताने चल पड़े। शाम तक ये बात पूरे घर को पता लग चुकी थी। मुस्तफ़ा अब बिल्कुल जब्त किए हुए था, तो मोमना भी अभी पुरसकून थी। शाम को दादा जान ने सब घर वालों को अपने कमरे में बुलाया। सब घर वाले दादा जान के कमरे में जमा थे। पता तो था इन्हें कि क्या बात होने वाली है, लेकिन फिर भी सबको दादा जान की बात सुनने का इश्तियाक था।
मुस्तफ़ा की नज़रें न चाहते हुए भी बार बार ज़ताशा की तरफ उठ जाती थी और मोमना इस चीज़ को बहुत नोट कर रही थी और वो मुस्तफ़ा की नज़रों का मफ़हूम अच्छी तरह समझ रही थी। इसे क्या करना है ये तो इसने सोच लिया था, इसलिए वो पुरसकून थी। दूसरी तरफ हारिस भी ज़ताशा को ही देख रहा था, लेकिन वो तो इससे बेनियाज खड़ी थी। हारिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन ये सोच कर कि वो खुद राज़ी हुई है, इसने अपना ख्याल को झटका। थोड़ी देर के बाद दादा जान ने सब घर वालों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। ये तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है। सब गौर से दादा जान की तरफ देख रहे थे। वैसे तो मुस्तफ़ा बड़ा बेटा है, पहले शादी इसकी होनी चाहिए और हम भी यही चाहते थे, लेकिन मुस्तफ़ा चूँकि अभी शादी नहीं करना चाहता तो हमने हारिस और ज़ताशा की शादी का फैसला किया है। आप लोगों में से किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? दादा जान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब मुस्कुराए और नफ़ी में सर हिलाया। मुस्तफ़ा बिल्कुल सख्त करके बैठा था। दादा जान भी सबको देखकर मुस्कुराए। मुस्तफ़ा के जाने से पहले शादी करनी है तो शादी एक हफ्ते बाद होगी, इस पर किसी को कोई इतराज़ है? सबने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया। अब मुस्तफ़ा को अपना ज़ब्त टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था। तो फिर शुरू कर दो सब शादी की तैयारियाँ। मेरे पोते की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए। दादा जान ने जोश से कहा। सब खुश हो गए। ज़ताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसकी मुस्कुराहट देखकर हारिस मुतमईन हो गया। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ चल गए। कमरे में आकर मुस्तफ़ा ने दरवाज़ा बंद किया और बोझल कदमों से चलते हुए बेड की तरफ आया। इसका दिमाग फटता जा रहा था। ज़ताशा से इतनी मोहब्बत हो गई, ये तो इसे खुद भी पता नहीं था। भाई की मोहब्बत में आकर वह किसी को कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अब इसका दिल कर रहा था कि सबको सब कुछ जाकर बता दे। जब से इसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। वो आज तक खुद को मजबूत रखे हुए था। एक लड़की की मोहब्बत ने इसको कमज़ोर कर दिया था। दो आंसू इसके ज़ब्त को तोड़ते हुए इसकी आंखों से निकलकर गालों तक आए। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे मोहब्बत होगी, लेकिन अब इसे इस शिद्दत से मोहब्बत होगी थी जो किसी मर्द को भी रुला सकती थी। शादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी थी। मामूल के काम भी साथ साथ चल रहे थे। दादा जान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एक डायरी उठाए, इसमें से नंबर ढूंढ रहे थे। अपने पोते की शादी पर इनका अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाने का इरादा था। अभी वो इसी काम में मसरूफ थे कि तस्नीम बेगम इनके लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। चाय को साइड टेबल पर रखकर वो इनके साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। किधर मसरूफ हैं आप अब्बा जान? इनको मसरूफ पाकर तस्नीम बेगम ने पूछा। मेरे पोते की शादी है, अपने सब दोस्तों को बुलाना है, इन्हीं के नंबर ढूंढ रहा हूँ। बात खत्म करके दादा जान ने डायरी साइड पर रखी और इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम बताओ, कोई ज़रूरी बात थी? दादा जान ने इनके आने का मकसद पूछा। जी अब्बा जान, आपने एक बेटे की शादी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि लोग क्या कहेंगे। बड़े से पहले छोटे की शादी कर दी, तो मैं सोच रही हूँ मुस्तफ़ा की शादी भी साथ ही कर दूँ। बात खत्म करके तस्नीम बेगम ने इनकी तरफ देखा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुस्तफ़ा तो अभी खुद शादी नहीं करना चाहता। आप इसकी फिक्र मत करें, शादी के लिए मैं मना लूंगी इसको। तस्नीम बेगम ने इनका खदशा दूर करते हुए कहा। तो कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में मुस्तफ़ा के लिए? दादा जान ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी अब्बा जान, अपनी मोमना है ना, बहुत अच्छी बच्ची है, मुस्तफ़ा को भी संभालेगी। इस तरह घर की बच्चियां घर में ही आ जाएंगी, तस्नीम बेगम ने खुशी से बताते हुए कहा। दादा जान कुछ सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोले। बात तो सही है तुम्हारी। तुम ये बताओ, तुमने साबिर और तबस्सुम से बात कर ली? नहीं अब्बा जान, मैंने सोचा आप बात करें, इनसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तस्नीम बेगम ने इनको देखते हुए कहा। पहले तो हम मोमना और मुस्तफ़ा से पूछेंगे और ये बात सबके सामने होगी। दादा जान ने कुछ सोच कर फैसला दिया। ठीक है अब्बा जान। तबस्सुम बेगम भी इनको कहती उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर की तरफ चल दी। फिज़ा बेगम ज़ताशा और मोमना के कमरे में आई। मोमना बेटा, मैं तो आज नहीं आ सकती, मुझे घर हर काम है। तुम ऐसा करो, ज़ताशा को लेकर मुस्तफ़ा के साथ चली जाओ। फिज़ा बेगम जो कुछ देर पहले इन्हें शॉपिंग के लिए तैयार होने का कहकर गई थी, घर के कामों की वजह से माजरत कर रही थी। आंटी कोई बात नहीं, मैं और ज़ताशा मुस्तफ़ा के साथ चले जाएंगे। मोमना ने एक नज़र ज़ताशा को और फिर फिज़ा बेगम को देखकर मुस्तफ़ा पर जोर देते हुए कहा। ज़ताशा ने सर उठाकर अजीब नज़रों से इसे देखा। इसकी इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाई थी। ठीक है बेटा, तुम अभी जाकर मुस्तफ़ा को बुला लो और शाम से पहले वापस आ जाना, ठीक है? फिज़ा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। ठीक आंटी, इसने मुस्कुराकर कहा। फिज़ा बेगम भी इसके सर पर प्यार करती वहां से चली गई। मुस्तफ़ा भाई दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खटकने और मोमना की आवाज़ पर इसकी आंख खुली। इसने खुद को वहीं बेड के पास नीचे ही लेटे पाया। अपनी आंखों को मलते वो उठा जो रोने की वजह से सूजी हुई थी। आज बचपन के बाद से शायद आज रोया था, वो भी अपनी इस मोहब्बत के लिए जो किसी और की होने जा रही थी। मोमना अभी भी दरवाज़ा खटकाकर इसे पुकारने में मसरूफ थी। खुद को संभालता वो उठा, जाकर दरवाज़ा खोला। मुस्तफ़ा भाई। मोमना अभी कोई बात करने वाली थी कि इसकी सूजी आंखें और बिखरे बाल देखकर हैरानी से इसे देखने लगी। आप सो रहे थे क्या? हाँ, लेकिन अब जाग गया हूँ। कोई काम था तुम्हें?
مصطفیٰ نے دروازے سے ہٹ کر اندر آتے ہوئے کہا۔ مومنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر آئی۔ وہ مجھے فضا آنٹی نے بھیجا تھا کہ آپ کو کہہ دوں کہ مجھے اور زرتاشا کو شاپنگ پر لے جائیں، لیکن آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نا، آپ جاگ گیا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم تو تیار ہو کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے روکھے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی دیکھ کر مومنہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی اور وہ اسے دیکھتے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مومنہ کے جانے کے بعد مصطفیٰ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چینج کر کے وہ باہر آیا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ اس نے آج سے پہلے خود کو اتنا بے بس نہیں پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ آسانی سے زرتاشا سے دور ہو جائے گا، لیکن اب اسے دور جانے کے خیال سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا پیار اتنی شدت اختیار کر لے گا، وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں جا پائے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ انہی سوچوں میں گم اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اب آگے کیا ہونا ہے۔ سب کچھ وقت پر چھوڑ کر اس نے اپنے دماغ کو تمام خیالوں سے آزاد کرایا اور کمرے سے باہر نکل کر ساتھ والے کمرے زرتاشا کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں کھڑا رہا، دروازہ کھٹکائے بنا اسے اندر جانا مناسب نہ لگا۔ وہ دروازہ کھٹکانے لگا۔ مومنہ اور زرتاشا تیار بیٹھی مصطفیٰ کا انتظار کری تھیں۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر انہوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آ گئے۔ مومنہ یہ کہہ کر دروازہ کھولنے اٹھی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ زرتاشا نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ زرتاشا کو سامنے دیکھ کر مصطفیٰ نظر ہٹانا بھول گیا۔ ہیلو، زرتاشا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہاں، مصطفیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تیار ہو گئے؟ بن لیا شہزادہ، اب چلیں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ زرتاشا نے اس پر ٹونٹ مارتے ہوئے کہا۔ چلیں۔ مصطفیٰ نے زرتاشا کے خیال کے برعکس سرد لہجے میں کہا۔ اسے تو لگا تھا وہ اس کے ساتھ لڑے گا جیسے پہلے لڑتا تھا، لیکن اس کے سرد لہجے نے زرتاشا کو تشویش میں ڈال دیا۔ مومنہ بیگ اٹھاتی وہاں آئی۔ کھڑے کیوں ہو تم دونوں؟ چلو چلیں، ہی دیر ہو گئی ہے۔ مومنہ ان دونوں کو سائڈ سے راستہ بناتے باہر نکلی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر زرتاشا کو دیکھا اور مومنہ کے پیچھے چل پڑا۔ زرتاشا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کی خاموش نظروں کا مفہوم وہ نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو زرتاشا کے دل میں بھی کھٹک رہا تھا۔ شاپنگ کے دوران بھی وہ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا اور زرتاشا اسے نوٹ کیے جا رہی تھی۔ مومنہ اسے کبھی ایک دکان پر کھینچ لے جاتی تو کبھی دوسری کی طرف۔ مصطفیٰ ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لیے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ زرتاشا اس کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ اسے کسی نہ کسی بہانے سے بلاتی، اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہر بات کا مختصر ہی جواب دیتا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس آ رہے تھے۔ مصطفیٰ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ دونوں پیچھے والی سیٹس پر بیٹھی تھیں۔ ارے کار روکو، کار روکو! آئس کریم والے کو دیکھ کر زرتاشا نے چلانا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ نے بھڑکلا کر گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ مڑ کر اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ وہ دیکھو آئس کریم والا، مجھے آئس کریم کھانی ہے پلیز۔ زرتاشا نے گاڑی سے باہر اشارہ کر کے معصوم صورت بنا کر کہا۔ اس کے اشارے پر مومنہ اور مصطفیٰ نے بھی باہر دیکھا۔ مصطفیٰ نے کچھ کہے بنا باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ مصطفیٰ رکو! مومنہ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں لے آتی ہوں، تم بیٹھو اس کے ساتھ، مومنہ نے مسکرا کر کہا اور کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر آئس کریم لینے چلی گئی۔ گاڑی میں اب صرف مصطفیٰ اور زرتاشا بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھ رہا تھا اور جب وہ دیکھتی تو نظر دوسری طرف پھیر لیتا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا تمہارے ساتھ؟ زرتاشا نے اس کی سیٹ سے اپنی کونی ٹکا کر تھوڑا آگے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تو پھر اتنے چپ چاپ کیوں رہنے لگے ہو؟ پہلے تو ہر بات میں مقابلہ کرتے تھے۔ زرتاشا نے ہونٹ مچوڑ کر کہا۔ مومنہ آئس کریم والے کے پاس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کیا اب بھی اس کو یہاں سے بھگا کر لے جائے، سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ زرتاشا صرف اس کی ہے، لیکن پھر حارث کا خیال آتے ہی اس نے اپنا چہرہ پھیرا۔ میں تو ویسا ہی ہوں، تم شاید کچھ زیادہ ہی نوٹ کر رہی ہو مجھے۔ قرب کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑی۔ ہاں شاید، یہ کہہ کر زرتاشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں مومنہ ان کے لیے آئس کریم لے کر آئی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تسنیم بیگم نے آج درزی کو بلایا تھا۔ گھر کے باقی لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں حارث کی شیروانی بھی انہی سے سلوانی تھی۔ حارث بیٹا ادھر آؤ۔ حارث جو کہیں باہر جا رہا تھا تسنیم بیگم کی آواز دینے پر ان کی طرف آیا۔ یہ ہے میرا بیٹا، ان کا ناپ لے لیں اور ایک اچھی سی شیروانی بنا دیں ان کے ناپ کی۔ انہوں نے حارث کی طرف اشارہ کر کے درزی سے کہا۔ درزی حارث کا ناپ لینے لگا۔ ناپ لینے کے بعد تسنیم بیگم نے ان کو کچھ ہدایتیں کر کے بھیج دیا۔ درزی کے جانے کے بعد حارث ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا امی، شیروانی ہم ریڈی میڈ بھی تو لے سکتے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ چپ کرو، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ میں اپنی پسند کی اچھی سی شیروانی بناؤں گی اپنے بیٹے کے لیے، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور تم فکر مت کرو، دلہن کا جوڑا بھی میں خود پسند کر کے لاؤں گی۔ ان کی بات پر حارث مسکرایا۔ اچھا امی، زرتاشا نظر نہیں آ رہی کہیں؟
حارث نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ابھی سے ماں کے سامنے بیوی کی باتیں کرنے لگ گئے۔ حارث نے اس کی بات پر سر کھجایا۔ وہ بازار تک گئی، ابھی آتی ہوگی۔ تسنیم بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ زرتاشا اور مومنہ مصطفیٰ کے ساتھ اندر آئیں۔ زرتاشا کو دیکھ کر حارث کھڑا ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ اور مومنہ کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں۔ مصطفیٰ تو اگنور کرتا اندر چلا گیا۔ ارے زرتاشا، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو نا، مومنہ نے اس کو زبردستی دھکیلتے ہوئے کہا۔ زرتاشا نے ایک نظر حارث کو دیکھا اور مومنہ کے ساتھ چل پڑی۔ حارث مسکراتا ہوا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ مومنہ بھی زرتاشا کے ساتھ لیٹی سو رہی تھی۔ زرتاشا آنکھ کھولے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب سے اس کی اور حارث کی بات پکی ہوئی تھی تب سے مصطفیٰ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ پہلے والا مصطفیٰ نہیں لگ رہا تھا جو ہر بات پر چڑ جاتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اسے اپنی عادت کے مطابق بھوک لگ گئی۔ اس نے مومنہ کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری اور دبے پاؤں چلتی کمرے سے باہر آئی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ مصطفیٰ کی کمرے سے آتی آوازیں سن کر رکی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا لیا۔ نہیں یار، میں بھول سکتا ہوں، بھلا تو میں، بس تھوڑی مصروفیت زیادہ ہے۔ ایک کال تو کر سکتے تھے نا تم؟ فون سے ماریا کی آواز ابھری۔ اچھا، نا آئندہ سے کال کر لوں گا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اچھا ماریا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مصطفیٰ نے کہہ کر کال بند کرتی اور دروازے کی طرف آیا۔ اس کی آخری بات سن کر زرتاشا وہاں سے بھاگی اور سیڑھیاں اترتے کچن کی طرف آئی۔ مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دروازہ بند کر کے آ کر لیٹ گیا۔ زرتاشا عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اتنا تو اس سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، لیکن کون تھی وہ لڑکی؟ کیا وہ اس کی وجہ سے پریشان تھا؟ ایسے اور کوئی سوال زرتاشا کے دماغ میں گھومنے لگے۔ لیکن مجھے کیا، وہ جس بھی لڑکی سے بات کرے، یہ سوچ کر اس نے اپنے دماغ کو سوالوں سے آزاد کیا۔ اسے خود عجیب لگا، اسے کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر کچھ کھائے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ سب اپنی اپنی طرف سے شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے۔ دادا جان نے تسنیم بیگم، تبسم بیگم، صابر صاحب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تبسم بیگم اور صابر صاحب سوالیہ نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے اپنی بات شروع کی۔ میں نے تم دونوں کو یہاں ایک اہم بات کے لیے بلایا۔ وہ دونوں غور سے ان کی باتیں سننے لگے۔ زرتاشا اور حارث کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مومنہ اور مصطفیٰ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہم آج تم دونوں سے مصطفیٰ کے لیے مومنہ کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ دادا جان کی بات پر صابر صاحب اور تبسم بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسی کسی بات کی تو وہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے تسنیم بیگم کی طرف دیکھا جو جواب طلب نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن ابا جان، مصطفیٰ نے تو ابھی شادی سے منع کر دیا ہے۔ صابر صاحب نے تو خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ کو میں منا لوں گی، بس آپ لوگ ہاں کر دیں۔ تسنیم بیگم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ بھی ابھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر دادا جان نے ملازمہ کو بلوایا اور اسے مصطفیٰ اور مومنہ کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ اور مومنہ کمرے کے اندر آئے۔ دادا جان نے ان کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ تعجب سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بیٹا، تم دونوں نے ہمیشہ ہماری بات مانی ہے اور مجھے یقین ہے اس بار بھی مان لو گے بات ہماری۔ بات کیا دادا جان؟ مصطفیٰ کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زرتاشا اور حارث کے ساتھ مومنہ اور تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ دادا جان کی بات پر مومنہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دادا جان؟ میں نے ایک دفعہ شادی سے منع کر دیا تھا، تو پھر بیٹا ایک دفعہ میری بات تو سنو۔ تسنیم بیگم نے اسے سمجھانے کے لیے اٹھی۔ پلیز امی جان، مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ مصطفیٰ یہ کہتا غصے سے باہر نکل گیا۔ تسنیم بیگم نے حیرانی سے سجاتا دیکھا۔ انہیں لگا تھا وہ مصطفیٰ کو سمجھا لیں گے، اتنے شدید ریئیکشن کی امید نہیں تھی ان کو۔ سب نے مومنہ کی طرف دیکھا۔ مومنہ بیچاری صورت بنائے کھڑی رہی، اندر ہی اندر وہ خوش تھی، اسے کچھ کرنا نہیں پڑا۔ وہ بے وجہ سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا، کسی اور بات کا غصہ وہ کسی اور بات پر اتار رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی گھومتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دادا جان کے ساتھ بہت بدتمیزی کر آیا ہے۔ انہوں نے ایسی بھی کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، لیکن وہ کیا کرتا، اس وقت اسے یہی سوجا۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ مومنہ پرسکون سی کمرے کے اندر آئی۔ زرتاشا بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ کیوں بلایا تھا دادا جان نے؟ وہ وہیں بیٹھی کھڑی کھڑی سے پوچھنے لگی۔ رکو بیٹھنے دو، میں پھر بتاتی ہوں۔ مومنہ کہتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ زرتاشا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دادا جان نے مجھے شادی کے لیے پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ کس کی شادی؟ زرتاشا نے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ میری اور مصطفیٰ کی۔ امی ابا تو مان کے تھے، لیکن کیا؟ جلدی بتاؤ، زرتاشا نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن مصطفیٰ نے سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیا۔ مومنہ کی آخری بات سن کر زرتاشا نے گہری سانس لی اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔
مومنا نے کن آنکھیوں سے زتاشا کے تاثرات دیکھنے چاہیے. زتاشا زمین کو گھو رہی تھی. ہاں شاید. اسے بے دھیانی سے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگی. کہاں جا رہی ہو اب؟ مومنا نے اسے پیچھے سے آواز دی. بکری کے پاس. کب سے گئی نہیں تھا؟ اس نے کھوئے لہجے میں کہا. دروازہ کھولتی کمرے سے باہر چلی گئی. مصطفیٰ گاڑی گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا. گھر سے تھوڑے فاصلے پر اسے زرتاشا بکری کے بچے سے کھیلتی دکھائی دی. اس نے گاڑی وہیں پر روکی. مصطفیٰ کو ان کی پہلی ملاقات یاد آئی. ان کی پہلی ملاقات بھی تو اس بکری کے بچے کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف چل پڑا. زرتاشا بکری کے بچے کو گود میں لے کر سہلاتے ہوئے اس سے باتیں کری تھی. تمہیں پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے اور میں شادی کے بعد بھی یہیں رہوں گی تمہارے پاس. مصطفیٰ اس کے پیچھے کھڑا اس کی معصومیت بھری باتیں سن رہا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے چینی ہے. شادی کی تیاریوں میں دل ہی نہیں لگ رہا میرا. کیوں نہیں لگ رہا دل میرا؟ مصطفیٰ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا. زرتاشا نے حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی. یہ مجھے کتنا برا لگ رہا ہے نا. ہونے والی دلہن بکری کا بچہ اٹھائے کھڑی ہے. مصطفیٰ نے بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے بکری کا بچہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا. تم خوش ہو مصطفیٰ؟ اس لیے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا. ہاں کیوں نہیں. میرے بھائی کی شادی میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ مصطفیٰ نے نظریں چراتے ہوئے کہا. تم نے مومنا سے شادی کے لیے منع کیوں کر دیا؟ زرتاشا نے ایک اور سوال داغا. مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا. تم کسی اور کو پسند کرتے ہو کیا؟ اس کی بات پر مصطفیٰ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. دل تو کیا کہ سب بتا دے لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا. نہیں. مختصر سا جواب دے کر اس نے بکری کا بچہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. زرتاشا اسے جاتا دیکھتی رہی. دل ہی دل میں وہ کہیں خوش ہوئی تھی. دادا جان اپنے کمرے میں بیٹھے مصطفیٰ کے رویے کے بارے میں سوچ رہے تھے. میں آ جاؤں دادا جان؟ مصطفیٰ کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی. آ جاؤ. انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا. مصطفیٰ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. وہ ابھی بھی اسے دیکھنے سے گریز کر رہے تھے. وہ اٹھا اور گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا. مجھے معاف کر دے دادا جان. میرا آپ سے یا کسی سے بھی بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. بس مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں. وہ ابھی دادا تھے اس کے اور وہ ان کا لاڈلا پوتا. دل تو اس کی انہی باتوں سے موم ہو چکا تھا. مومنا سے شادی سے منع کیوں کر دیا تم نے؟ دادا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس نے نظریں جھکائیں اور پھر ان کی طرف دیکھا. میں مومنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے. اسے شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں اسے شادی کر بھی لیتا تو کبھی اس کو خوش نہ رکھ پاتا. دادا جان نے اسے دیکھ کر مسکرائے. اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا. مصطفیٰ بھی نے دیکھ کر مسکرایا. مومنا اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی. اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا. دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا کر اٹھی. اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حارث کھڑا مسکرا رہا تھا. حارث تم اندر آؤ. مومنا نے خوش ہوتے ہوئے کہا. کمرے کے اندر آئے حارث بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا. وہ میں زرتاشا کو دیکھنے آتا دکھ نہیں رہی. حارث نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا. حارث کی بات پر مومنا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی. وہ باہر گئی تھی آئی نہیں ابھی تک. مومنا نے بے دلی سے کہا. اوکے حارث مختصر سا جواب جانے لگا تو مومنا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا. تم خوش ہو اس شادی سے؟ ہاں بہت. لیکن مجھے لگتا ہے زرتاشا خوش نہیں ہے. مومنا نے اپنی پہلی چال چلتے ہوئے کہا. کیوں نہیں؟ کیوں تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اگر وہ خوش نہ ہوتی تو شادی کے لیے راضی بھی نہ ہوتی. حارث نے مسکرا کر جواب دیا. ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ویسے میرا وہم ہوگا. مومنا نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. حارث نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. ایک شیطانی مسکراہٹ مومنا کے چہرے پر آئی. شادی میں بس 2 دن ہی رہ گئے تھے اور تیاریاں اپنی عروج پر تھیں. پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا. خاص طور پر گھر کی عورتوں کو تو سر کھجانے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا. مصطفیٰ اب چاہتا تھا کہ جلدی سے شادی ہو جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ اب اس سے اور برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. دادا جان صحن میں کھڑے سجاوٹ دیکھنے میں مصروف تھے. اس بڑے سے صحن میں ایک طرف اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر دولہا اور دلہن کے لیے کرسیاں سجا کر رکھی گئی تھیں. باقی پورے صحن کو بھی ریڈ اور وائٹ کے تھیم سے سجایا گیا تھا. دادا جان وہیں کھڑے تھے کہ مومنا انہیں دیکھ کر چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوگی. دادا جان مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے. مومنا ان کے ساتھ کھڑے سجاوٹ دیکھتے ہوئے کہا. جی بیٹا بولو میں سن رہا ہوں. دادا جان نے ان کی طرف دیکھتے بغیر کہا. دادا جان مجھے لگتا ہے زرتاشا اس شادی سے خوش نہیں ہے. مومنا کی بات پر دادا جان نے ان کی طرف دیکھا. وہ بھی انہی کی طرف دیکھنے لگا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا. مجھے نہیں پتا دادا جان لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زرتاشا اور مصطفیٰ بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو زرتاشا ہم سے نہ چھپاتی. دادا جان نے اس پاٹ لہجے میں کہا. مومنا تو اپنا سا منہ لے کر آئے گی. شاید میرا وہم ہو. مومنا نے معصومیت سے کہا اور وہاں سے چل پڑی. دادا جان نے اس کی بات تو نہیں مانی تھی لیکن اس کا مقصد صرف ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنا تھا جو وہ کر چکی تھی.
زرتاشا اپنے کمرے میں بیٹھی مہندی اور شادی کا جوڑا دیکھ رہی تھی۔ فضا بیگم اس کے کمرے میں آئی، انہیں دیکھ کر وہ احتراماً کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ فضا بیگم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ زرتاشا بیٹا، تمہاری شادی ہو تو اسی گھر میں رہی ہے، شادی کے بعد بھی تمہیں یہیں رہنا ہے، لیکن جیسے اب تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو اس طرح شادی کے بعد تم تسنیم بھابی کو اپنی ماں سمجھنا۔ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے بیٹا، بہت ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں اور میں تمہیں یہاں سمجھانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ آگے رکھنا، تمہاری پہلی ترجیح اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہونی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھ رہی ہوں امی جان، آپ فکر مت کریں، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ زرتاشا نے مسکرا کر کہا۔ فضا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چلو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مہندی لگانے والی آتی ہوگی۔ فضا بیگم نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زرتاشا نے اپنی مہندی کا جوڑا اٹھایا اور چینج کرنے چلی گئی۔ مہندی لگانے والی آ چکی تھی۔ زرتاشا ان کے درمیان بیٹھی اپنی پسند کی مہندی لگوا رہی تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ اور حارث وہاں آئے۔ حارث ادھر آؤ۔ حارث کو دیکھ کر زرتاشا اسے اپنے پاس بلایا۔ حارث کے اس کے بلانے پر اس کے پاس آیا۔ مصطفیٰ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ حارث کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ادھر سامنے بیٹھ جاؤ اور تم، اس نے اس سے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی سے کہا، تم ذرا مہندی لگا دو اس کے ہاتھ پر، اور ہاں میرا نام بھی لکھنا۔ زرتاشا نے اس لڑکی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ میں کیسی یار، تم بھی نا؟ حارث نے جھجکتے ہوئے کہا۔ باتیں بعد میں کرنا، پہلے وہاں جا کر بیٹھو۔ زرتاشا نے ایک طرف منہ سے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حارث ہار مانتا ہوا اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک لڑکی زرتاشا کے کہنے پر اسے مہندی لگانے لگی۔ مصطفیٰ دور کھڑا بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد زرتاشا کے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی اور وہ خوشی سے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی۔ اس نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم مہندی کیوں نہیں لگوا رہے؟ زرتاشا نے معصومیت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، حارث بھی تو لگوا رہا ہے، تم بھی لگوا لو، اور یہ دیکھو میری مہندی کسی لگ رہی ہے۔ زرتاشا نے خوش ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا۔ بہت اچھی ہے، لیکن حارث کا نام کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے اس کی مہندی کی طرف دیکھتے پوچھا۔ زرتاشا نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ او نام لکھوانا تو میں بھول گئی۔ زرتاشا نے ایسے کہا جیسے اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ خیر ہے، مہندی تو اچھی لگی ہے نا؟ زرتاشا نے خود کو تسلی دیتے کہا۔ ہاں، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ دور بیٹھے حارث کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی تھی۔ آخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ پورے گھر میں ہلچل مچی تھی، لیکن زرتاشا میڈم ابھی بھی سو رہی تھی۔ زرتاشا تھوڑی دیر میں پارلر والی آنے والی ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ مومنہ نے اسے بیڈ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اٹھ گئی ہوں، اور کوئی حکم؟ زرتاشا نے آنکھیں مل کر کہا۔ اور جا کر جلدی سے فریش بھی ہو جاؤ، مومنہ نے ایک اور حکم صادر کرتے ہوئے کہا۔ زرتاشا نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ حارث دولہا بن اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ساتھ اسے چھیڑنے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف زرتاشا بھی دلہن بنی شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری دلہن بنی ہیں آپ، پارلر والی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ زرتاشا بھی خود کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مصطفیٰ بھائی کی طرف جا رہا تھا کہ مومنہ کی آواز پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، وہ زرتاشا آپ کو بلا رہی ہے۔ مومنہ نے بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ مصطفیٰ نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ خود جا کر پوچھ لیں، مومنہ نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا اور زرتاشا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مومنہ چہرے پر مسکراہٹ لیے سے جاتا دیکھتی رہی اور پھر باہر چلی گئی، جہاں سارے گھر والے بیٹھے تھے۔ دادا جان، وہ زرتاشا! مومنہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی جہاں سب گھر والے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا زرتاشا کو؟ فضا بیگم نے پریشانی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مصطفیٰ اور زرتاشا دونوں بھاگ کر جا رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حارث نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود سنا۔ ابھی مصطفیٰ بھائی زرتاشا سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ آپ میرے ساتھ آ کر دیکھ لیں، مومنہ نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ سارے گھر والے اس کے پیچھے چل پڑے۔ مصطفیٰ زرتاشا کے کمرے میں آئے، شیشے میں سے زرتاشا اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر پارلر والی بھی وہاں سے چلی گئی۔ بلایا تھا تم نے؟ مصطفیٰ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ میں نے؟ زرتاشا نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو نہیں بلایا تمہیں، لیکن مومنہ تو کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے بلایا تھا۔ مصطفیٰ نے تعجب سے کہا۔ نہیں تو؟ وہ بے نیازی تو دوبارہ شیشے میں خود کو دیکھنے کے لیے موڑی تھی کہ اس کا پیر شیشے کے سامنے پڑے ٹول سے ٹکرایا۔ وہ گرنے والی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کو تھام لیا۔ اسی وقت دادا جان اور سب گھر والے وہاں آئے۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر دادا جان نے غصے سے مصطفیٰ کا نام پکارا۔ مصطفیٰ! دادا جان کی آواز پر دونوں نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ مصطفیٰ! دادا جان کی آواز پر دونوں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ سب گھر والوں کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، دادا جان نے غصے میں کہا۔ اور زرتاشا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی گھر کی عزت خراب کر کے مصطفیٰ کے ساتھ بھاگتے ہوئے؟ مومنہ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہا۔ مصطفیٰ اور زرتاشا نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن دادا جان، بس! مصطفیٰ اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دادا جان نے اسے اشارے سے روک دیا۔
فضا بیگم اور تسنیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو تم لوگوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہی ہوگا جو ہمارا فیصلہ ہوگا. دادا جان نے روب سے کہا. انہوں نے زرتاشا کی طرف دیکھا جو دلہن بنی کھڑی تھی. زرتاشا کی شادی مصطفیٰ سے ہوگی اب بھی اسی وقت، اور شادی کے بعد تم آج اسے لے کر لے جانا اور واپس آنے کا سوچنا بھی مت. تمہارے ہمارے سارے رشتے ختم. اس کے حکم پر سب نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا. زرتاشا سے جیسے سکتے میں آ گئی. اور رہی بات حارث کی تو اس کی ابھی شادی ہوگی، لیکن زرتاشا سے نہیں، مومنہ سے. دادا جان نے اپنا حکم صادر کیا اور کمرے سے باہر چلے گئے. ان کے پیچھے باقی گھر والے بھی چلے گئے. سب انہیں ہی مجرم سمجھ رہے تھے. زرتاشا کو تو سمجھ ہی نہیں آیا اتنے سے وقت میں ہو کیا گیا ہے اس کے ساتھ. وہ وہیں ڈھیسی گئی. تسنیم بیگم کمرے میں آئی. نفرت سے اسے دیکھتی مصطفیٰ کو لے کر وہاں سے چلی گئی. اسٹیج پر اب 2 کی بجائے 4 کرسیاں رکھی تھی. مومنہ دلہن بنے بیٹھی تھی. حارث بھی ٹوٹے دل کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. سب مہمان چہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھے. تھوڑی دیر کے بعد دلہن بنی زرتاشا کو کرسی پر لا کر بٹھایا گیا اور مصطفیٰ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. دادا جان تو انہیں دیکھنے سے ہی گریز کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد نکاح ہوا. نکاح کے بعد سب مہمان کھانا کھانے چلے گئے. دادا جان نے مصطفیٰ اور زرتاشا کو اپنے پاس بلایا. سارے گھر والے بھی وہیں موجود تھے اور وہ دونوں مجرم بنے ان کے سامنے کھڑے حکم کا انتظار کر رہے تھے. ابھی اپنا بیوی کا اور اپنا سامان اٹھاؤ، شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ. آج میں تم دونوں ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے. دادا جان میری بات تو سنیں. زرتاشا نے آنکھوں میں آنسو لیے منت کرتے ہوئے کہا. ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی. دادا جان نے قدرے اونچی آواز میں کہا. زرتاشا بیچاری سہم گئی. دادا جان ابھی آپ کے غصے میں آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے ہماری بات سنیں. مصطفیٰ نے ان کو سمجھانا چاہا. دادا جان نے اس کی طرف دیکھا. تمہیں شرم آنی چاہیے اب کوئی بات کرتے ہوئے. تم دونوں کو ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم عزت سے تم دونوں کو بھیج رہے ہیں، ورنہ تم دونوں اس لائق نہیں ہو. غصے سے دادا جان کے ماتھے کی رگیں باہر کو ابھر آئیں. مصطفیٰ نے بھی ابری نظروں سے تسنیم بیگم کی طرف دیکھا، بھری نظروں سے، لیکن ان کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی ان کو مجرم سمجھتی ہیں. تسنیم سامان لے آؤ ان کا. دادا جان کے حکم پر تسنیم بیگم نے دونوں کا سامان لا کر وہاں رکھا. امی. زرتاشا بھیگی آنکھوں سے فضا بیگم کی طرف بڑھی. انہوں نے اسے منہ موڑ لیا. زرتاشا کا دل کٹ کر رہ گیا. مصطفیٰ نے سامان اٹھایا اور زرتاشا کا ہاتھ پکڑا. سب کو جتاتی نظروں سے دیکھتے سے لے کر وہاں سے نکل گیا. اس کے جانے کے بعد دادا جان کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل گئے. اس کے جانے کے بعد فضا بیگم نے رونا شروع کر دیا. آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کی نظروں سے اتنی دور کر دی گئی تھی. شاید وہ اسے کبھی نہ دیکھ سکیں اور وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہ سکیں. قادر صاحب نے ان کو سنبھالا اور کمرے کی طرف لے گئے. مومنہ بت بنے سارا منظر دیکھ رہی تھی. اسے دادا جان سے سخت فیصلے کی توقع تھی، لیکن اتنا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا. مومنہ بیٹا. تسنیم بیگم کی آواز پر مومنہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. چلو بیٹا. وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حارث کے کمرے کی طرف چل دیں. کھانا کھانے کے بعد سب مہمان جا چکے تھے. گھر میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا. شادی کا دن ان کے لیے ماتم کا دن بن گیا تھا. سب خوش ہونے کی بجائے افسردہ تھے سوائے مومنہ کے. اسے اس بات کی خوشی تھی کہ جو وہ چاہتی تھی اسے مل چکا تھا. حارث اس کا ہو چکا تھا. جو کمرہ زرتاشا کے لیے سجایا گیا تھا اب اس میں مومنہ دلہن بنی بیٹھی تھی. اتنے میں حارث کمرے کے اندر آیا. مومنہ نے اسے دیکھا، نظر جھکا کر بیٹھ گئی. حارث چلتا ہوا آیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. دادا جان کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کر لی ہے، لیکن میں صرف زرتاشا سے محبت کرتا تھا. تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا. حارث کی بات پر مومنہ نے حیرانی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. حارث نے اپنی بات جاری رکھی. اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک ساتھ خوشی سے رہیں تو اس کے لیے تمہیں مجھے وقت دینا ہوگا. کتنا وقت؟ اکڑتی سانسوں کے ساتھ مومنہ بس اتنا ہی پوچھ سکی. یہ میں نہیں جانتا، شاید ساری زندگی تمہیں اس کا انتظار کرنا پڑے. حارث کہتا وہاں سے اٹھا اور صوفے پہ جا کر لیٹ گیا. مومنہ سکتے کی عالم میں سے جاتا دیکھتی رہی. ایک کے بعد ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے نکل کر گر رہے تھے. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ زرتاشا پر کیا گزری ہوگی. اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. اپنی بہن جیسی کزن پر تہمت لگا دی. اپنے گناہ کی سزا تو اب اسے بھگتنا تھی. زرتاشا پورا راستے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے کھوئی کھوئی نظروں سے باہر دیکھتی ہوئی آئی. صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے. گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ رکی اور اس بلڈنگ میں مصطفیٰ کا فلیٹ تھا. مصطفیٰ نے گاڑی سے اتر کر زرتاشا کی سائڈ کا دروازہ کھولا. زرتاشا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر آئی. مصطفیٰ نے گاڑی سے سامان نکالا اور اسے لیتا بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا. زرتاشا کسی رپورٹ کی مانند اس کے ساتھ چل رہی تھی. بلڈنگ میں داخل ہو کر وہ لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر آئے جہاں مصطفیٰ کا کمرہ تھا. مصطفیٰ لفٹ سے باہر آیا جبکہ زرتاشا وہیں بت بنے کھڑی تھی. زرتاشا چلو. مصطفیٰ کے کہنے پر بھی اس نے کوئی ریئیکشن نہ دیا. مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیا. ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کو لیے اندر آیا. یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت فلیٹ تھا جس میں ایک کمرے کے سامنے برآمدہ اور ایک کچن تھا. مصطفیٰ اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. مصطفیٰ سامان رکھ کر یہ کہتے کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد زرتاشا کو جیسے پھر سے سب کچھ یاد آ گیا ہو. دادا جان کے الفاظ، اس کی ماں کا اسے منہ پھیرنے سے رہ کر سب یاد آ رہا تھا. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا.
کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ پانی لے کر اندر آیا تو زرتاشا کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھا۔ اس نے پانی سائڈ ٹیبل پر رکھا، اس کی طرف لپکا اور اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ زرتاشا زرتاشا، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تو صرف روئے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زرتاشا مصطفیٰ کے سینے سے لگا کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اسے رونے سے نہیں روکا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ خود کو اس نے مصطفیٰ کے سار میں پایا۔ وہ گھبرا کر اسے الگ ہوئی اور مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ کی اسی طرف دیکھتا کھڑا ہوا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زرتاشا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ مصطفیٰ نے لا کر اس کو بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی اس کو پکڑایا۔ زرتاشا نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے کہا اور اٹھنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں لگی بھوک۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زرتاشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مجھے نہیں لگی بھوک، سادہ سے لہجے میں کہتی وہ نظریں جھکا گئی۔ مصطفیٰ پھر سے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ چلو تم سو جاؤ، نیند تو آئی ہوگی۔ زرتاشا نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اسے دیکھتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا اس کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ مصطفیٰ بھی اسی کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور صبح ہونے کے قریب ان دونوں کو نیند آ گئی۔ مومنہ کی جیسی آنکھ کھلی، اس نے سر اٹھا کر صوفے کی طرف دیکھا لیکن حارث اس سے پہلے اٹھ کر جا چکا تھا۔ خالی صوفے کو دیکھ کر وہ مایوسی سے اٹھی اور واش روم کی طرف چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر وہ کچن کی طرف آئی۔ کچن میں بھی آج اس کو وہ رونق نہ دکھی جو پہلے دکھتی تھی۔ جب زرتاشا ہوتی تھی تو معمول سے بھی زیادہ کھانا بنتا تھا اور آج تو روز سے بھی کم بنا تھا۔ اس موقع پر بلا شبہ سب کو ہی زرتاشا کی یاد آئی تھی۔ کچن میں بھی سب افسردہ سی ہی کھڑی تھیں۔ کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا کہ کل ہی اس گھر میں شادی تھی۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد انہوں نے ناشتہ میز پر بلایا۔ گھر کے سب مرد آ کر بیٹھ چکے تھے سوائے دادا جان کے۔ کھانا لگانے کے بعد سب خواتین بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد دادا جان بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر ہی مایوسی تھی۔ زرتاشا اور مصطفیٰ کی انہیں بہت یاد آ رہی تھی۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے سب میرا ایک فیصلہ سن لیں۔ دادا جان کی بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد اس گھر میں نہ کوئی زرتاشا اور مصطفیٰ کی بات کرے گا اور نہ کوئی ان کو یاد کرے گا۔ فیصلہ سنا کر دادا جان نے ناشتہ شروع کر دیا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگے۔ مومنہ سبھی سے نظر چرا رہی تھی۔ اس کے دل میں تو چور تھا اور اس کے اندر بیٹھا ضمیر اب اسے ملامت کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس سے مسلسل اپنے ضمیر کی آواز کو دبا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ مصطفیٰ فریش ہو کر باہر آیا۔ زرتاشا ابھی بھی سو رہی تھی۔ مصطفیٰ چلتا ہوا اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سوئی ہوئی زرتاشا پر اسے بےحد پیار آیا۔ میں تم پر تو کبھی نہیں بتاؤں گا، میں پہلے سے ہی تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس میں تم ہمیشہ خوش رہو گی، اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ اس نے دلی میں یہ سب کہا اور زرتاشا کے منہ پر آتی آوارہ لٹکو اس کے کان کے پیچھے رستے ہوئے اس پر جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اپنے چہرے پر کسی چیز کی جنبش محسوس کرتے زرتاشا نے اپنی آنکھ کھولی۔ اس کو اپنے اتنے قریب پا کے اس نے آنکھیں پھاڑی۔ زرتاشا کو اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زرتاشا کے مسلسل گھورنے پر اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نظریں چکاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب اٹھی گئی ہو تو فریش ہو جاؤ، تمہارے سارے کپڑے الماری میں لٹکا دیے ہیں، کوئی سی بھی پہن لو، ٹھیک ہے؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا بھی اپنا بھاری جوڑا سنبھالتی بیڈ سے اٹھی اور الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا میں باہر سے کچھ لینے جا رہا ہوں، تم ڈرو گی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے نظریں اپنے موبائل پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مصطفیٰ بغیر اس سے کچھ کہے فون پر نظریں گاڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی ماریا چڑیل کو ملنے گیا ہوگا، زرتاشا نے جل کر کہا۔ اس وقت نہ جانے کہاں سے اسے ماریا کا خیال آ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد زرتاشا فریش ہو کر باہر آئی۔ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پیکتارے سے گھر والوں کی یاد آئی۔ ہزار روکنے پر بھی آنسو اس کے ضبط کو توڑتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آواز کو روکتے رونے لگی۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ زرتاشا کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف آیا۔ زرتاشا، کندھوں سے پکڑ کر اس نے زرتاشا کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ زرتاشا کو روتا دیکھ کر اس کے دل سے ٹیس اٹھی۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ زرتاشا، تمہیں ان لوگوں کی وجہ سے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے تم پر اعتبار ہی نہیں کیا، کوئی اور نہیں تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں کسی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف پوچھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ زرتاشا نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میں سارا سامان لے آیا ہوں، لنچ بنا دو، مجھے ناشتے کا ٹائم تو اب نکل چکا ہے۔
مصطفیٰ نے اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ زتاشا نے معصومیت سے کہا۔ مصطفیٰ اس کی بات پر مسکرایا۔ چلو میں سکھا دیتا ہوں، آ جاؤ۔ مصطفیٰ نے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، آپ کو بنانا آتا ہے؟ زتاشا نے حیرانی سے کہا، میں یہاں اکیلا رہتا تھا، سارے کام کرنے آ گئے ہیں۔ یہ کہتا وہ کمرے سے باہر کی طرف گیا۔ زتاشا بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ سالن تو میں لے آیا ہوں، روٹی بنانی پڑے گی۔ مصطفیٰ نے فریج سے آٹا نکالتے کہا۔ زتاشا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے آٹے کا پیڑا بنا کر پہلے اسے ہاتھ سے مسلا۔ زتاشا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے روٹی پر بیلن رکھا اور زتاشا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ زتاشا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ لو، اس نے بیلن کی طرف اشارہ کیا۔ زتاشا نے اس کے ہاتھ سے بیلن لے لیا اور بیلنے لگی، لیکن اس سے بار بار خراب ہو رہی تھی۔ زتاشا معصوم سی صورت بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور اسے دیکھ کر بغیر آہستہ آہستہ ہاتھوں کو ہلانے لگا۔ اس کی حرکت پر زتاشا اس کی طرف دیکھا، وہ کام میں ہی مصروف رہا۔ زتاشا پھر سے بیلن کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ نے نظریں اس کے چہرے کی گھمائی، نہ جانے سے کیا سوجا وہ آہستہ آہستہ چہرے اس کے بالوں میں چھپانے لگا۔ زتاشا اپنی گردن ٹیڑھی کر کے مزاحمت کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کی مزاحمت کے بغیر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مصطفیٰ، زتاشا نے اس کے کونی ماری۔ اس کی کونی مارنے پر مصطفیٰ پیچھے ہوا۔ اچھا نہیں کرتا، مصطفیٰ نے ہنس کر کہا اور اپنا کام جاری رکھا۔ حارث اپنے کمرے میں کھڑا الماری میں سے کپڑے نکال رہا تھا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ مومنہ کی آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گا۔ حارث نے روکھے انداز میں اسے دیکھے بغیر کہا۔ حارث، میں بیوی ہوں آپ کی، اتنا تو حق بنتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، رشتہ تو ہے ہمارے درمیان۔ مومنہ نے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ حارث ہاتھوں میں کپڑوں کا ایک جوڑا لیے اس کی طرف مڑا۔ جب میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہی نہیں ہوں تو کہاں کا رشتہ، کون سا حق؟ حارث بس اتنا ہی کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ حارث کے جانے کے بعد مومنہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس نے تو یہ سب اپنی خوشی کے لیے کیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ دوسروں کو دکھ دیکھ کر اپنی خوشی کی خواہش نہیں کی جاتی۔ زتاشا بیڈ پر بیٹھی موبائل کی طرف دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زتاشا، اس کو گہری سوچ میں دیکھ کر مصطفیٰ نے اسے پکارا۔ ہاں؟ زتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مصطفیٰ۔ زتاشا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں دادا جان کو ہم پر اتنا بھی یقین نہیں تھا، انہوں نے ایک دفعہ بھی ہمیں صفائی دینے کا موقع نہیں دیا، حالانکہ وہ تو ہم دونوں کو جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے مومنہ کی باتوں پر اتنی آسانی سے کیسے یقین کر لیا؟ زتاشا کی بات پر مصطفیٰ پھیکا سا مسکرایا اور زتاشا کے سامنے ہو کر بیٹھا۔ انہوں نے یقین کیا نہیں، ان کو یقین کروایا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مومنہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ زتاشا کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ میں نے کہا نا تم سے، ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، ہم سب ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ زتاشا اس کی طرف دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا اب جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے جانا ہے۔ مصطفیٰ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کون سے دوست؟ زتاشا نے وہیں بیٹھے سر اونچا کر کے پوچھا۔ آفس کے فرینڈز ہیں میرے، تم تیار ہو جاؤ، ہمیں جلدی نکلنا ہے اور ڈنر بھی وہیں سے کریں گے۔ ایک بات پوچھوں مصطفیٰ؟ زتاشا نے اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر سوال داغ دیا۔ دو پوچھو، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ زتاشا بیڈ سے اٹھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں کیا؟ زتاشا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیسا سوال ہے؟ مصطفیٰ اس کے سوال سے الجھ کر کہا۔ سوری، لیکن میں نے اس دن آپ کی باتیں سنی تھیں، آپ کسی ماریا سے بڑے پیار سے باتیں کر رہے تھے، آپ پسند کرتے ہیں کیا اسے؟ مصطفیٰ اس کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس سے شرارت سوجی۔ تو آخر تمہیں پتہ چل ہی گیا، ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا۔ خیر ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے ایک ناکام عاشق کا اندازہ اپناتے ہوئے ایسے بولا جیسے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا ہو۔ زتاشا حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زتاشا تو رونے والی ہوگی اور مصطفیٰ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ اب پتہ چل گیا نا تمہیں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ مصطفیٰ نے سیریس انداز میں کہا اور ہنسی چھپاتے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زتاشا جیب الجھی اور غصیلی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ برآمدے میں صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرون کلر کے فراک میں بال کھلے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی معصومیت نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مصطفیٰ اسے دیکھتے دیکھتے صوفے سے اٹھا اور پھر اپنی نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ زتاشا چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ کی نظریں ابھی بھی اس پر ٹکی تھیں۔ مصطفیٰ، زتاشا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ چٹکی کی آواز میں مصطفیٰ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور چونک کر اسے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زتاشا نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ اس کی حرکت پر مسکرایا۔ اچھا چلو، دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مصطفیٰ نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب یا وہ ماریا چڑیل؟ زتاشا نے برا سا منہ بنا کر دل میں کہا اور اس کے پیچھے چل دی۔
ماریا ریسٹورنٹ میں بیٹھی مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی. شانی بھی اسپیشل آرڈر دینے گیا تھا تو وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی. اتنے میں اسے مصطفیٰ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا دکھائی دیا. اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. مصطفیٰ ادھر. ماریا نے اسے آواز دے کر بلایا. ماریا کی آواز پر مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف بڑھا. ستاشا بھی اسپاٹ چہرہ لیے اس کے پیچھے آ رہی تھی. کتنے دنوں بعد. ماریا نے یہ کہتے اسے ہاتھ ہلایا. آ تو گیا نا. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا. اور یہ زرتاشا ہے. اس سے ملنے کے بعد ماریا نے زرتاشا کی طرف دیکھ کر کہا. مصطفیٰ ان کو پہلے ہی سب بتا چکا تھا. ہاں جی، میں زرتاشا، مصطفیٰ کی بیوی. زرتاشا نے اپنا تعارف خود کروانا مناسب سمجھا. ماریا نے جتاتی نظروں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. اس نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے. اور ماریا میڈم، دوسروں کے شور پنسائے کی بجائے اور کیا کم کرتی ہیں آپ؟ زرتاشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ماریا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھتے کہا. ارے نہیں، ایسی باتوں کے مطلب آپ کو کہاں سمجھ آنے ہیں؟ زرتاشا نے ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر کہا. ماریا نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ابھی کچھ کہنے والی تھی کہ شانی وہاں ٹپکا. ہیلو گائز. شانی کہتا مصطفیٰ کے گلے ملا. زرتاشا کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ مصطفیٰ کی بیوی ہے. ہائے بھابی، وہ اسے دیکھتے بولا. زرتاشا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اس کو ایسے دیکھ کر شانی نے اپنا تعارف کروایا. میں شانی، مصطفیٰ کا دوست، ماریا کا شوہر. شانی کی آخری بات پر زرتاشا ٹھٹکی. ماریا کا شوہر؟ اس نے ٹکتے ہوئے کہا. او سوری. اس نے شرمندہ سی نظروں سے ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا اور کھا جانے والی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا جو مسلسل اپنی ہنسی دبا رہا تھا. مصطفیٰ کو دیکھ کر ماریا سمجھ گئی اس نے ہی کوئی شرارت کی ہے. اٹس اوکے. ماریا نے مسکرا کر کہا. ہوا کیا ہے؟ شانی تجسس کے ماریا کے کان میں بولا. گھر چل کے بتاتی ہوں. ماریا نے آہستہ سے کہا. ہم کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھتے ہیں. ماریا نے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا. اس کے کہنے پر چاروں اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے. رات کے وقت مومنہ بیڈ سے ٹیک لگائے حارث کا انتظار کر رہی تھی. اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی. وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی. کیا مل گیا تمہیں کسی اور کو تکلیف دے کر؟ جو آتی تھی کیا وہ مل گیا؟ تم کیسے بھول گئی اپنے سکھ کے لیے دوسروں کو دکھ دینے والے کو کبھی سکھ نصیب نہیں ہوتا. اس کا ضمیر مسلسل اسے ملامت کیا جا رہا تھا. ضمیر کی آواز اور حارث کا رویہ اسے اپنا جرم قبول کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا. یہی سوتے سوتے اس نے آنکھیں بند کی اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی. اس کے سونے کے بعد حارث کمرے میں آیا. ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا تکیہ اٹھاتا صوفے پر جا کر لیٹ گیا. ڈنر کے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے. زرتاشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی. مصطفیٰ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا. کتنے وہ ہیں نا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ماریا شادی شدہ ہے؟ زرتاشا نے شیشے میں سے اسے دیکھتے مصنوعی غصے سے کہا. مصطفیٰ اس کی بات پر مسکرایا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا. تمہیں میرے لیے ایسے جیلس ہوتے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. وہ زرتاشا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں جیلس ہو رہی تھی؟ زرتاشا نے انجان بنتے ہوئے کہا. اچھا جی. مصطفیٰ نے یہ کہہ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. تو تم جیلس نہیں ہو رہی تھی؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا. بالکل بھی نہیں. زرتاشا نے دونوں ہاتھ سے اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا. تو مطلب میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. زرتاشا نے گھبراتے ہوئے کہا. اس کی بات پر مصطفیٰ ہنسا. مصطفیٰ بہت رات ہو گئی ہے، اب ہمیں سو جانا چاہیے. زرتاشا نے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے کہا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی. بہت ہی کوئی ان رومانٹک ہو تم. مصطفیٰ نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. اس کی بات پر زرتاشا صرف مسکرائی. زرتاشا نے کمبل اوڑھا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی دیوار کو گھونے لگی. مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. مصطفیٰ. زرتاشا نے دیوار کو دیکھ کر پکارا. مصطفیٰ اسے دیکھ کر کہا. اس دن مجھے لگا سب ختم ہو گیا، سب نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں. بات کرتے کرتے زرتاشا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. لیکن تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تم نے مجھے تب سنبھالا جب سب میرے خلاف تھے. تھینک یو مصطفیٰ. آخری بات کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمہارا تھینکس میری زندگی میں آنے کے لیے. مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. زرتاشا اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. زرتاشا میں جا رہا ہوں، آفس ناشتہ بنا دیا ہے، کر لینا. مصطفیٰ نے اپنی شرٹ کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے سوئی ہوئی زرتاشا سے کہا. اس کی آواز پر زرتاشا اٹھی اور گھڑی کی طرف دیکھا. اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو صرف 8 بجے ہیں. اتنی جلدی نہیں ہے بیگم، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. مصطفیٰ نے اپنا آفس بیگ اٹھاتے ہوئے کہا. اچھا آئیں گے کب تک؟ زرتاشا نے اسے دیکھ کر کہا. مصطفیٰ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. شام کو آ جاؤں گا واپس، تب تک اپنا خیال رکھنا. اپنی پیار کی مہر اس کے پیشانی پر ثبت کرتا مہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا آفس کے لیے نکل گیا. زرتاشا نے بھی مسکرا کر اسے الوداع کہا اور اس کے جانے کے بعد پھر سے سو گئی.
مومنہ آج حارث کے اٹھنے سے پہلے اٹھ گئی تھی اور کمرے کی صفائی کرنے کے بہانے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد حارث کی آنکھ کھلی، وہ صوفے سے اٹھا، مومنہ پر ایک طاہرانہ نظر ڈال کر منہ دھونے چلا گیا۔ مومنہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئے اور مومنہ کو نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مومنہ بیڈ سے اٹھی، اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ حارث! مومنہ کی آواز پر حارث نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی آج ہم دونوں کہیں باہر چلتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے ہم کہیں گئے ہی نہیں۔ اپنی خواہش ظاہر کر کے مومنہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ حارث نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ بس نہیں جانا تو نہیں جانا، حارث نے بیزاری سے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ حارث، آپ زتاشا کی وجہ سے میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ غلطی اس نے کیا، آپ اس کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مومنہ نے آنکھوں میں آنسو لے کہا، میں کسی کی غلطی کی سزا کسی کو نہیں دے رہا اور پلیز یہ بیویوں والی فرمائشیں آئندہ مت کرنا۔ حارث پاٹ لہجے میں کہتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد مومنہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہ بھی باہر کی طرف چل پڑی۔ گھر کے سارے مرد لاؤنج میں بیٹھے تھے، حارث بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مومنہ ان کو ایک نظر دیکھتی تسنیم بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ تائی امی، جی بیٹا۔ تسنیم بیگم جو اپنے کمرے کے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، آپ پلیز 1 منٹ لاؤنج میں آئیں گی؟ مومنہ نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، لیکن کیا بات کرنی ہے تم نے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ آپ آ جائیں، وہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مومنہ ان سے یہ کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ فضا اور تبسم بیگم کو بھی اس نے بلا لیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مومنہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے ہی وہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں مجھے یہ سب کرنا نہیں چاہیے تھا، حارث کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے اور کچھ نہیں سوجا۔ اس دن مصطفیٰ بھائی کو زرتاشا کے کمرے میں نے ہی بھیجا تھا اور پھر آپ کو آ کر من گھڑت کہانی سنا دی تاکہ زرتاشا اور حارث کی شادی رک جائے۔ میں نے یہ سب حارث کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ جو رشتہ جھوٹ کا سہارا لے کر بنایا جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے جھوٹ بول کر حارث کو تو پا لیا، لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا۔ مومنہ کی بات پر سارے گھر والوں کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد حارث غصے سے اس کی طرف آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ایک دفعہ میرے بارے میں تو سوچ لیتی، اب کیا ہو گیا میں تمہارا؟ حارث نے یہ کہہ کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس سے اور کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سب گھر والے تو سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے بارے میں سوچ لیتی، تمہاری بہنوں کی طرح تھی وہ، اور تم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی اس پر۔ فضا بیگم نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان صوفے پر دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھہ گئے۔ سب پریشانی سے ان کی طرف بڑھے۔ ٹھیک ہوں میں، دادا جان نے روکتے ہوئے کہا۔ دادا جان پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے مومنہ کچھ اور کہتی، دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ انہوں نے کتنے ضبط سے کہا، صرف وہی جانتے تھے۔ مومنہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، سب نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مومنہ ان سب کو دیکھتی روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے ایک دفعہ بھی ان کی بات نہیں سنی تھی۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو پیار تو دیا لیکن اعتبار نہیں دیا۔ دادا جان نے افسردگی سے کہا، ابا جان آپ سنبھالیں خود کو، اب تو سچ سب کے سامنے آ گیا، اب تو ہم اپنے بچوں کو گھر لا سکتے ہیں۔ تسنیم بیگم نے انہیں سنبھالتے ہوئے امید بھرے لہجے میں کہا، پتہ نہیں وہ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں۔ ابا جان مجھے یقین ہے وہ ضرور معاف کر دیں گے ہمیں۔ فضا بیگم نے ایک امید باندھنی چاہیے، وہ خود کو ہی تسلی دے رہی تھی۔ دادا جان نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں ساری لایا۔ حارث اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، آنسو ایک کے بعد اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مومنہ کمرے میں آئی، حارث کے آنسو دیکھ کر اسے خود سے ہی نفرت ہوئی۔ اس کی خود غرضی نے ایک مرد کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آئی، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر حارث نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حارث پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلطی کی ہے، لیکن اب مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مومنہ نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑتے روتے ہوئے کہا۔ حارث نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مومنہ، اور میں نے نہ اپنے بھائی پر یقین کیا اور نہ زرتاشا پر۔ غلطی میری بھی ہے، اس سے پیار کے دعوے تو میں بہت کرتا تھا لیکن میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ حارث نے اس سے زیادہ نہ بولا گیا۔ حارث پلیز آپ خود کو غلط مت کہیں، میں اگر جانتی ہوتی کہ میری وجہ سے یہ سب ہو جائے گا میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ یہ کہتی مومنہ نے اس کے ہاتھوں پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حارث بھی آج اپنے آنسو نہ روک سکا۔ دادا جان نے اس سے اگلے دن زرتاشا اور مصطفیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، حارث بھی انہیں کے ساتھ تھا۔ اتنے میں مومنہ نیچے آئی، سب نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ ان سب کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ لوگ تو مجھے معاف کر دیں، آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں مصطفیٰ بھائی اور زرتاشا سے کس منہ سے معافی مانگوں گی۔ اپنی بات کر کے اس نے امید بھری نظروں سے آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا۔
تسنیم بیگم بھری آنکھوں سے اس کی طرف آئیں اور اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ممنا اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ سب گھر والے تر آنکھوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ سب دل سے ممنا کو معاف کر چکے تھے سوائے حارث کے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ زتاشا کچن میں کھڑی اپنی مہارتیں آزمانے میں مصروف تھی۔ بنانا تو اس کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن مصطفیٰ کے انتظار میں اس کا وقت نہیں کٹ رہا تھا، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی تھی کہ مصطفیٰ نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے سار میں لیا۔ آگے آپ نے ابھی راستے میں ہوں، مصطفیٰ نے اس کے سوال پر ٹونٹ مارتے ہوئے کہا اور اس کی باہوں کے گھیرے میں مڑی کے اس کی طرف دیکھا۔ تو جلدی سے آ جائے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتی وہ بولی، ہم آگے حضور۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولا۔ زرتاشا مسکرائی، اس کے لبوں پر جھکا۔ زرتاشا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، اس کے فلیٹ کے بیل بجنا شروع ہو گئی۔ اتنے غلط ٹائم کون آ گیا؟ مصطفیٰ نے کوفت سے کہا، جا کر دیکھیں دروازے پر۔ زرتاشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے اس کو چھوڑا اور جا کر دروازہ کھولا۔ دادا جان آپ؟ مصطفیٰ کی آواز سن کر زرتاشا بھی دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنے دروازے پر اپنے سارے گھر والوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ آئے نا، اندر آئے۔ مصطفیٰ نے خوش دلی سے اندر بلایا۔ سب چہرے پر ندامت لیے اندر آئے۔ امی؟ زرتاشا سب سے پہلے اپنی ماں کے اور پھر قادر صاحب کے گلے لگی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم دونوں کو غلط سمجھا۔ دادا جان نے ندامت سے کہا، ارے نہیں دادا جان، آپ پلیز ایسا مت سوچیں۔ مصطفیٰ نے ان کے پاس آتے کہا، مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ لوگوں کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ زرتاشا نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے۔ زرتاشا، مصطفیٰ بھائی، مومنا کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے سامنے بھی مومنا نے ہاتھ جوڑ لیے، معاف کر دیں۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی کہ مصطفیٰ نے زرتاشا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور اس کے اشارے پر مومنا کو گلے لگا لیا۔ جب ہم نے سب کو معاف کر دیا تو تم کیا سب سے الگ ہو؟ مصطفیٰ نے پیار سے دیکھتے کہا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے وہ دن انہی کے فلیٹ میں گزارا اور اگلے دن مصطفیٰ اور زرتاشا کو لے کر وہ واپسی پر نکل پڑے۔ بابر بلوچ کی حویلی میں آج پھر سے وہی رونق تھی، کیوں نہ ہوتی، ان کی زرتاشا جو واپس آ گئی تھی۔ زرتاشا اور مومنا میں نوک جھونک پھر سے شروع ہو گئی تھی اور اب اس نوک جھونک میں مصطفیٰ بھی شامل تھا، لیکن حارث مسلسل مومنا کو اگنور کر رہا تھا اور یہ بات تسنیم بیگم نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ حارث؟ وہ چاروں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ تسنیم بیگم نے حارث کو پکارا۔ جی امی۔ اس کی آواز پر حارث ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک منٹ میرے کمرے میں آ کر میری بات سننا ذرا۔ وہ کہتی ہیں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حارث بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر تسنیم بیگم ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور حارث کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ حارث چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا تم نے ابھی تک مومنا کو معاف نہیں کیا؟ تسنیم بیگم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کی بات پر حارث نے سر جھکا لیا۔ کیوں، یہ ٹھیک ہے کیا؟ اس نے غلطی کی اور اتنی جلدی معافی کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن بیٹا اس سے اب اپنی غلطی کا احساس ہے۔ انسان اگر خدا کی بھی نافرمانی کرے اور اسے اپنی غلطی کا صرف احساس ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اسے نہ معاف کرنے والے؟ حارث غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تسنیم بیگم نے ایک سانس لی اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، زرتاشا اگر تمہاری قسمت میں ہوتی تو کوئی تم دونوں کو الگ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ تمہارے بھائی کی قسمت میں تھی۔ اب مومنا کے ساتھ اپنے رشتے کی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، اس کا گناہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ تسنیم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنے ختم کر کے اپنی سوچوں میں گھوم پایا۔ جاؤ جا کر ایسی زندگی جیو جو تم دونوں کا حق ہے۔ حارث نے الجھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تسنیم بیگم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد زرتاشا اور مصطفیٰ بھی اپنے فلیٹ واپس چلے گئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ زرتاشا آنکھیں بند کیے گزرے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ اپنی سائڈ آ کر بیٹھ گیا۔ سو گئی ہو؟ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں جی، اس نے آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ مصطفیٰ اس کی بات پر مسکرا دیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا اٹھی اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی، مصطفیٰ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ شادی سے پہلے مجھے پسند کرتے تھے؟ زرتاشا نے سامنے دیکھتے اپنی بات کی۔ تم سے کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے بات چھپاتے بولا، پتہ چل جاتا ہے مصطفیٰ، مجھے بہت پہلے ہی لگا تھا، لیکن جب سے آپ کی اور ماریا کی بات سنی تھی تو مجھے لگا میں غلط ہوں۔ مصطفیٰ نے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں تمہیں پہلے سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے چپ تھا، لیکن اللہ نے تو تمہیں ہی رکھا تھا میرے لیے۔ یہ کہتے ہی اس نے زرتاشا کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ زرتاشا نے مسکرا کر دیکھا اور دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حارث نے ابھی تک مومنا کو معاف نہیں کیا تھا، البتہ اب اس کا رویہ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اس دن حارث صوفے پر بیٹھا بیڈ پر بیٹھی مومنا کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ مومنا نے اس کا نظر انداز کیا جانا برداشت نہ ہوا، وہ اٹھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ حارث؟ مومنا کے بلانے پر حارث اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حارث، مجھے پتہ ہے میرا جرم معافی کے قابل نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ تم مجھے معاف کر دو، بس مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے دو، میں خود سے کبھی کوئی حق نہیں مانگوں گی، بس مجھے چھوڑنا مت، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مومنا نے منت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا۔ ماں کی باتوں نے کچھ مومنا کے آنسوں سے اس کا دل نرم ہو ہی چکا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ مومنا کے ہاتھ پر رکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔
مصطفیٰ 2 سال بعد، مصطفیٰ سنبھالو اپنے صاحبزادے کو، مجھے ناشتہ بنانے نہیں دے رہا مجھے۔ زتاشا نے اپنے 1.5 سال بیٹے احد کو بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں سنبھال رہا، مجھے آفس جانا ہے۔ مصطفیٰ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، مصطفیٰ۔ زتاشا نے اس کو آنکھیں دکھائیں، اچھا اٹھاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے معصوم سا منہ بنا کر کہا اور احد کو اٹھا لیا۔ اوہ ہو، تم بھی اپنی مما کی طرح اتنا کھاتے ہو، اب بھی سے اتنے بھاری ہو گئے ہو۔ مصطفیٰ یہ کہہ کر زبان دانتوں کے نیچے دبائی۔ باہر جاتی زتاشا نے مڑ کر اسے گھوڑا، اچھا نہیں کہتا۔ مصطفیٰ نے ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر کہا۔ اس کی اس حرکت پر زتاشا مسکرا دی۔ سرپرائز! مومنہ کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مومنہ تم بتائے بغیر ہی آ گئی، زتاشا نے مومنہ کو ملتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے سارے گھر والے بھی تھے۔ حارث مصطفیٰ کو آ کر ملا۔ وہ مومنہ کو اپنی بیوی تو مان چکا تھا لیکن اسے معاف نہیں کیا تھا کیونکہ کچھ غلطیوں کی معافی نہیں ہوا کرتی۔ دادا جان نے مصطفیٰ اور زتاشا دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زتاشا نے تسنیم بیگم کے ہاتھ سے مومنہ کی 1 سال کی بیٹی فریحہ کو لیا۔ مومنہ احد کو ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئی۔ یہ تو بالکل مجھ پر گیا ہے، مومنہ نے احد کو پیار کرتے ہوئے کہا، اور یہ بالکل مجھ پر، ناک تو بالکل میرے والی ہے۔ زتاشا نے فریحہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، یہ نالوجک ہے، بچے خوبصورت ہو تو ماں پر گئے ہیں اور خوبصورت نہ ہو تو باپ پر۔ حارث کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا۔ ناول کا نام تھا حصار عشق، از قلم زنیرہ شاہ۔